في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم اور مکرم بزرگان دین، علماء کرام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ شعبان کا بہت بہت مبارک مہینہ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور پورا مجمع آمین کہے. اللہ تعالی
نے یہاں جمع کیا، مبارک مہینے میں جمع کیا، مبارک رات میں جمع کیا. دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے اللہ ہم کو بھی مبارک بنا دے رہے ہیں. میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یہاں آنے کے بعد، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے بہت ہی پیارے بیٹے قاری عبدالحکیم، ماشاء اللہ، یہ اللہ نے ان کو آواز دی ہے، ایک اردو کی فصاحت اور بلاغت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. یہ جو ابھی نعت پاک پڑھ رہے تھے نا، محمد آ گئے محمد آ گئے، یہ اصل میں نعت ہے ایک بہت بڑے حافظ ابو بکر حیدری، جو میرے ساتھ ہر سال رمضان میں انگلینڈ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ جس انداز میں پڑھتے اور ان کو پڑھنے کے لیے معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. بڑے مشہور حافظ حیدری کے نام سے جب وہ یہ پڑھتے نا محمد آ گئے محمد، میں نے دیکھا وہاں انگلینڈ میں بھی دیکھا، اور میں نے انگلینڈ میں کئی جگہوں پہ دیکھا جب وہ پڑھتے تھے نا، اور جب وہ یہ جملے پر آتے تھے نا محمد، پورا مجمع ایک جھوم مار کر کہتا محمد آ گئے محمد آ گئے. لیکن یہاں میں نے دیکھا، یہ اگر میں نے ان کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو میں سمجھتا وہی حافظ حیدری پڑھتے تھے. الحمدللہ اتنے اچھے انداز میں انہوں نے جو ترنم، جو لہجہ اور جو انداز انہوں نے لیا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اگر میں ان کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا اور میں ایسے کیسے سنتا تو میں کہتا ہاں یہی وہ انگلینڈ میں حافظ حیدری کو سنتا ہوں، انہی کی کیسٹ میں یہاں پہ سن رہا ہوں. حالانکہ یہاں کے پتا چلا کہ یہ قاری عبدالحکیم ہے جو ان کے انداز میں پڑھ رہے ہیں. مگر افسوس اس کا کہ مجمع میں سے کوئی ایک مرتبہ بولنے کو تیار نہیں. کیا آپ کی بیویوں نے آپ کو دھکے مار کے بھیجا ہے، یا بغیر مرضی کے آپ لوگ آئے ہو، یا کسی کے زور زبردستی کرنے پر آئے ہو؟ آپ کی زبان پر اتنا نہیں آیا محمد آ گئے؟ پھر بولو نا محمد. اب پیار محبت سے کہہ دیتے صلی اللہ ہو. کیوں درود نہیں پڑھتے میرے پیاروں؟ کیوں درود نہیں پڑھتے؟ اس سے بڑھ کے ہم کو کیا چاہیے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو درود پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا، ہمارے نبی نے گارنٹی لے لی کہ موت کے وقت جا اللہ تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. پھر بھی ہم لوگ نہیں پڑھتے. تو آئندہ کے بھی اس طرح کا موقع ہو. اتنے اچھے انداز میں انہوں نے نعت پاک پڑھی، اتنے اچھے انداز میں ہمارے قاری عقیل صاحب نے جو انداز میں قرآن پاک پڑھا، یعنی یہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب کو بڑا عجب ہوتا ہے، اس لیے کہ بدن دیکھو تو اتنا موٹا ہوتا ہے اور آواز دیکھو تو بالکل باریک باریک آتی ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ ہمارے قاری عقیل صاحب اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. خیر اب میرے کو بتا دو، دیکھو تقریباً مولانا 11:15 ہونے لگے ہیں. اتنی دیر میرے کو بولنا ہے، فٹافٹ میرے کو ٹائم بتا دو، اتنی دیر میں بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. 1 بجے. کیا نام بیٹا تمہارا؟ عبد المطلب. شادی ہو گئی؟ تو تمہاری بیوی نے کہا تھا 1:05 کو آئیں گے تو دروازہ نہیں کھولوں گی. نہیں، لیکن بیوی نے کہا ہوگا نا کہ بہت لمبا نہیں ہونے دینا، برابر 1 بجے تک ٹھیک ہے. خیر میرے پیاروں، میں جو بات پر آپ کو لے جاؤں گا نا، میں آپ کو رجب پہ لے جاؤں گا، پھر شعبان پہ، پھر رمضان پہ. اس لیے کہ یہ 3 مہینے بہت پیارے ہیں. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے مہینے بہت پیارے؟ بولو نمبر 1 رجب جو ختم، ابھی جو مہینہ وہ شعبان، اور پھر آنے والا مہینہ. میں 3 مہینے پر آپ کو لے کے چلوں گا. چلیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے میرے کو جہاں تک لگتا ہے ہمارے چچا اسکول والے حسن بھائی، آپ کی والدہ مرحومہ کے مثال ثواب میں ہم جمع ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ماں ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، چلی جاتی ہے پھر آدمی کے رات سے نیند سب اڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو میں حسن بھائی، میرے کو لگتا اب معلوم نہیں رمضان تک پھر یہ ایریا میں میرا آنا ہوگا کہ نہیں آنا ہوگا. ہاں ویسے شب برات میں آؤ گے میرے ساتھ؟ آؤ گے شب برات میں؟ میں نے کون آئے گا میرے ساتھ میں شب برات میں؟ لمبایت میں مسجد قبا آئیں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں کھانا بھی میرے ساتھ میں کھانے کا رات کا، اور شہری بھی صبح کی میرے ساتھ میں کرنے کا انشاءاللہ، اور رات بھر عبادت کرنے کا. بولو انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. تو وہ ایک موقع ہوگا جب ہم آئیں گے، لیکن اب پھر معلوم نہیں کب ہم جمع ہوں گے. اس لیے سب سے پہلے تو دعا پڑھ لو کہ ہمارے نبی رجب، شعبان اور رمضان کے لیے کون سی دعا مانگتے تھے. سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. کون سے مہینے کے لیے؟ رجب، شعبان، اور ہمارے نبی دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے, اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما, بولو آمین. اللہ یہ مہینہ شعبان میں برکتیں کی بارش برسا, بولو آمین. اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. ہاں رجب میں برکتیں, رجب مہینہ ہو گیا الحمدللہ. ارے دعا کرو نا اللہ شعبان میں دگنی برکتیں اللہ عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو رمضان تک آرام سے پہنچا دیں گے. میرے دوستوں, جو واقعے کی طرف میں جا رہا ہوں, کئی مرتبہ میں نے سورت میں سنایا, آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ کڑی کو کڑی سے لے کر ہم آگے بڑھیں گے. پہلے رجب, پھر شعبان, اور پھر رمضان. چلو میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پہلے میرے کو یہ بتاؤ, رجب میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی یا ہاں بولو یا نہ بولو؟ ہے کر کے منہ مت لٹکاؤ. ہوئی, معراج ہوئی ہمارے نبی کو. میرے ساتھ میں بولو نا, معراج ہوئی نا. اللہ کی قسم, کیا نبی کی شانکاری صاحب. ایک ہی رات میں زمین کا بھی سفر, ایک ہی رات میں آسمان کا بھی سفر. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا سفر ایسا عجیب سفر, جانے کی گھڑی بھی وہی, آنے کی گھڑی بھی وہی. بولو سبحان اللہ. کھڑے اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پاک ہے میری ذات, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پاک ہے میری ذات, میرے بندے کو لے گیا راتوں میں, صرف میں رجب مہینہ ہو گیا. اور یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں کئی مرتبہ سنایا, لیکن آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد ہماری کڑی کڑی سے جڑے گی انشاءاللہ. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے, ہمارے نبی کو معراج مکے سے شروع ہوئی. کہاں سے شروع ہوا سفر؟ اور ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی تو مکے میں آرام فرما رہے تھے. پورا مجمع بولے گا, ہمارے نبی مکے میں آدھی رات میں سناٹا چھایا ہوا تھا رات کا. بھائی ابھی تو تقریباً 11:15 بجے نا, اس سے بھی دیر کی بات ہے. میں مکے میں, پورے مکے میں سناٹا چھایا ہوا, اندھیرا چھایا ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی. بھائی ہم لوگ بھی رات کو کیا کرتے ہیں, آنکھیں ہماری بلند آواز سے بولو نا, آنکھیں ہماری, ہمارے نبی بھی آرام فرما رہے. بھائی آدھی رات ہے, سناٹا چھایا ہے, پورے مکے میں سناٹا ہے, ہمارے نبی آرام فرما رہے. اور پھر ایک مرتبہ بولو آنکھیں مبارک. بیٹا یہاں سے آنے کا سلسلہ بند کر دو, بس تم ایسے بیٹھ جاؤ. بھائی تو دیوار کی طرف بیٹھ جائے. ماشاء اللہ, کسی کو آنے ہی مت دے یہاں سے, جن کو آنا ہوگا پیچھے آ کے بیٹھ جائیں گے. بھائی اب تو بات شروع ہو گئی ہے. اللہ بس کڑی کو کڑی سے جوڑ کر بہت جلدی اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ بولو, معراج کی رات میں ہمارے نبی کیا کر رہے تھے, آرام کر. آنکھیں مبارک. آسمان پہ دھوم مچی ہے, آسمان پہ دھوم مچی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا, جبرائیل جبرائیل آؤ. جبرائیل, حضرت جبرائیل آئے. اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا میرے جبرائیل ابھی جاؤ, ابھی 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 مکے کی زمین پہ جاؤ اور ابھی میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. جانے میں بھی دیر نہیں, مصطفیٰ کو لانے میں بھی. چلو چلو, یہ حضرت جبرائیل تیار ہو گئے. بھائی حضرت جبرائیل تیار ہو گئے. ابھی جبرائیل علیہ السلام کچھ قدم چلے ہوں گے, اللہ نے پھر بلایا, جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام, اللہ پھر مجھے بلا لیا, میں تو مکہ گیا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا تذهبوا وحیدا, اکیلے جا رہے ہو. ارے اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تو نے کہا میں اکیلا جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ارے میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو. بولو سبحان اللہ. میرے مجتبیٰ کو لینے جا رہے ہو, ارے میرے مرتضیٰ کو لینے جا رہے ہو, ارے کلیم اللہ اور حبیب اللہ کو لینے جا رہے ہو, ارے خلیل اللہ کو لینے جا رہے ہو. اکیلے جاؤ گے, میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. بولو 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 سبحان. کتنے فرشتے؟ حدیث پاک کے الفاظ 70,000 ملکین, 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. چلو حضرت جبرائیل کو آرڈر ملا, اکیلے نہیں جانا, 70,000 فرشتوں کو لے کر جانا. پورا مجمع بولو لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے؟ کیونکہ آرڈر کس کا تھا؟ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, فرشتے کبھی نافرمانی. بولو بولو بولو, ہم لوگ نافرمانی کرتے, فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. 28واں پارہ, کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، جو اللہ کہے کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک پورا مجمع ساتھ میں بولے گا حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر؟ سب بولے بھائی کتنے فرشتوں کو لے کر؟ اور 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل مکہ میں آئے، اور حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے۔ اور کس کی شکل میں آئے؟ انسان، چہرہ، آنکھ، انسان کی شکل میں آئے، اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ اب برابر توجہ دینا، ہمارے نبی آرام فرما رہے، دیکھو دیکھو ہمارے نبی حضرت جبرائیل آئے، بولو حضرت جبرائیل آئے، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ ہمارے نبی آرام فرما رہے، بولو ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک۔ بھائی ہم بھی سوتے تو آنکھیں، لیکن ہمارے سونے میں نبی کے سونے میں بہت فرق ہے، آنکھیں نہیں، ہم تو گھوڑے بیچ کے سوتے۔ ایک بات، ایک مسئلہ بتاؤ، بہت کام کا مسئلہ ہے، آدمی اگر سو جائے، ہم لوگ سو جائے، وضو ٹوٹ جائے گا، ساتھ میں بولو نا وضو۔ اور ہمارے نبی گھنٹے گھنٹے سوئے، ہمارے نبی کا وضو نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے بھائی، ابھی بیان میں اگر کوئی سو گیا اور گھر میں گیا اور بیوی کو کہتا چلو بیان میں سے آیا میں 2 رکعت نماز پڑھو، نہ، پہلے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ بیان میں سو گیا تھا، سونے سے وضو ٹوٹ گیا۔ اور ہمارے نبی کا وضو نہیں، بولو نا ہمارے نبی کا وضو کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینائی ولا ینام قلبی، ہمارے نبی فرماتے تمہارے سونے میں اور میرے سونے میں بڑا فرق ہوگا، تم سو گے آنکھیں بھی بند ہوگی، دل بھی بند ہو جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے میں آرام کروں، رات کے سناٹے میں میری آنکھیں بند ہوگی، لیکن میرے دل کی دھڑکن تو اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ کون آ گئے؟ کتنے فرشتے آئے؟ آگے کون تھے؟ حضرت ہمارے نبی۔ تو حضرت جبرائیل قریب آئے، دیکھا کہ ہمارے نبی آرام کر رہے، سوچا کہ اگر میں یوں جگاؤں گا چلے چلے تو میرے نبی کی نیند خراب ہوگی، ان کو ڈسٹرب ہوگا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ ارے بولے ان کو ڈسٹرب ہوگا تو اللہ بھی۔ تو حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے، لیکن ہمارے نبی کو اٹھانے کی ہمت ہے کیوں؟ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اوپر والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے چلو، جگانا نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے، جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے، چلو پیچھے چلو۔ اب 70,000 فرشتوں کو پیچھے لے کر گئے تو حضرت جبرائیل کو خیال آیا اللہ اللہ یہ تو میری غلطی ہو رہی ہے، اللہ نے مجھے کہا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ، نہ جانے میں دیر نہ لانے میں، یہ تو دیر ہو رہی ہے۔ ارے بولو دیر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو حضرت جبرائیل پھر آ گئے، 70,000 فرشتوں کو لے کر پھر آگے آئے، لیکن ہمارے نبی کا چہرے انور، رعب، دبدبا، آنکھیں مبارک بند۔ بولو حضرت جبرائیل کی ہمت، یعنی ساتھ میں بولو نا ہمت۔ پھر کہاں چلے گئے؟ پیچھے چلے گئے، پیچھے گئے تو پھر خیال آیا اللہ کے قانون میں دیر ہو رہی ہے۔ ارے حضرت جبرائیل حیران ہے، ارے بولو نا میرے اون والے بولو نا، حضرت جبرائیل حیران ہے، کبھی بولو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی 70,000 کو لے کر آگے، کبھی 70,000 کو لے کر۔ ارے حدیث پاک میں لکھا فَأَقْبَلَ جِبْرَائِيلُ وَأَدْبَرَ فَأَقْبَلَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَأَقْبَلَ ثُمَّ أَدْبَرَ، حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران اور پریشان ہو گئے۔ پورا مجمع بولے گا کبھی 70,000 کو لے کر، آواز نہیں آ رہی، کبھی 70,000 کو لے کر، کبھی 70,000 کو لے کر۔ حدیث میں لکھا فَتَعَيَّرَ جِبْرَائِيلُ فَأَقْبَلَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَأَقْبَلَ ثُمَّ أَدْبَرَ، حضرت جبرائیل حیران اور پریشان، کبھی 70,000 کو لے کر آگے، لیکن ہمارے نبی کو اٹھانے کی ہمت نہ ہوئے، کبھی پیچھے چلے تو یاد آئے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ۔ اور بتاؤ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے حضرت جبرائیل؟ بولو نا 70,000 کو لے کر کبھی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولیں گے 70,000 کو لے کر کبھی، کبھی 70,000 کو لے کر۔ اب حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، بھائی کس سے سوال پوچھا؟ یہاں توجہ، کس سے سوال پوچھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال پوچھا کہ اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ کبھی میں آگے ہوتا کبھی میں پیچھے ہوتا، بھائی سب توجہ دینا، بھائی یہاں توجہ دینا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، چلے ایک ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نا سبحان اللہ۔ بلکہ ایک آواز میں کہے تو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، سننا آواز سننا۔ اللہ نے فرمایا لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمین
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا آواز آئی؟ جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کبھی جبرائیل بولو نا آگے، کبھی جبرائیل بولو نا پیچھے. اللہ کی آواز آئی، حیران مت ہو جبرائیل، آگے پیچھے مت ہو، بلکہ آگے جاؤ، سنتے جانا. اللہ نے فرمایا جبرائیل آگے جاؤ، آگے جاؤ، میرے نبی کے قریب جاؤ، اور جھکانے کی ضرورت نہیں. جاؤ میرے نبی کے تلوے کو چوم لو. کیا جائیں گے؟ بولو سبحان اللہ. میرے کیا چوم لو؟ میرے نبی کے تلوے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلوار کہتے ہیں نا. ہاں بس اللہ نے فرمایا جاؤ آگے جاؤ اور میرے نبی کے مبارک تلوے کو سننا، سب سننا. حضرت جبرائیل آگے بڑھے، آگے بڑھے، بول دو سبحان اللہ، بولتے جاؤ سبحان اللہ، الحمدللہ بولتے جاؤ الحمدللہ، اللہ اکبر بولتے جاؤ. حضرت جبرائیل آگے بڑھے، آگے بڑھے، اور دیکھو یوں ہمارے نبی کے تلوے کو چوما. بولو ہمارے نبی کے تلوے کو، پھر بولو نا ہمارے نبی کے تلوے کو چوما. ہمارے نبی آنکھیں مبارک کھلی. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ رات کا وقت ہے، کیا کر رہے ہو اور تم میرے یہ تلوے کو چوم رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا نا میں آپ کے تلوے کو نہیں چومتا، اللہ کا حکم ہے تو میں آپ کے تلوے کو چومتا ہوں. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کس کا حکم ہے؟ اللہ. لیکن ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل رات کو آئے ہو، کیا کرنا کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رات کو کیا کرنا؟ حضرت جبرائیل نے کہا جانا ہے، اللہ کی ملاقات کرنا ہے. بولو جانا ہے اور کس کی ملاقات کرنا ہے؟ اللہ کی ملاقات کرنا. بس حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی سفر ابھی شروع نہیں کرنا، ابھی اللہ کا حکم آیا ہے. ارے ابھی اللہ کا حکم آیا ہے. جیسے میں نے آپ کے تلوے کو چوما ہے، اللہ کا حکم ہے 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو چومنے والے ہیں. بولو نا نعرہ تکبیر. 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو چومنے. اب میرے پیارو، اللہ نے تو زمانے کو بھی روک دیا، اللہ نے چاند کو بھی روک دیا، اللہ نے سورج کو بھی روک دیا، اللہ نے ٹائم کو بھی روک دیا. فرشتے آتے گئے ہمارے نبی کے تلوے کو بولو چومتے گئے فرشتے آتے گئے اور ہمارے نبی کے تلوے کو چوم. اب توجہ دینا، بولو فرشتے چوم کے، یعنی بولو فرشتے چوم کے. اب بہت پتے کی بات ہے، اس پر ہمارا بیان چلے گا. ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا فرشتے گئے، کہا فرشتے آپ کے تلوے کو چوم کے چلے گئے. ہمارے نبی نے بولا جبرائیل قبل کا قدم ایا، تم نے بھی تو میرے تلوے کو چوما تھا. بولو چوما تھا کہ نہیں چوما تھا؟ میرے ساتھ میں بولو چوما تھا کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تم نے بھی تو میرے تلوے کو چوما تھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں میں نے تو شروع میں آپ کے تلوے کو چوما، 70,000 فرشتوں نے تو بعد میں چوما، میں نے پہلے آپ کے تلوے کو چوما. ہمارے نبی نے پوچھا کیف وجدت یا جبرائیل، اے جبرائیل جب تم نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا لگا؟ بھائی تم نے میرے تلوے کو چوما، تمہیں کیسا لگا؟ کون سبحان اللہ بولے گا؟ بولو بھائی. حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو، آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے. حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوما، 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوما. اب ہمارے نبی خود پوچھتے ہیں جبرائیل تلوے کو چوما تو کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ بولتے جاؤ، سبحان. ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اے میرے پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے کو چوما. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل فرماتے آپ پوچھتے ہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا. سبحان اللہ. میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا. اللہ کی قسم، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر. مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوں گے نہیں. ایک پورا مجمع ایک مرتبہ ذرا میرے کو پیار محبت سے اس کا جواب دے دے. ہمارے نبی کے تلوے میں خوشبو آئی جنت سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر زیادہ. ارے ہمارے نبی کے تلوے میں سننا، توجہ دینا میرے ان والوں، اگر ہمارے نبی کے تلوے میں خوشبو آتی ہے اور وہ خوشبو جنت سے زیادہ ہے تو اللہ کی قسم کھا کر بولو
ہمارے نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہاتھ میں اللہ. اتنی خوشبو تھی کہ وہ حضرت انس کی عمر 10 سال کی تھی. وہ کہتے تھے میں میرے نبی کے پاس آتا تھا, میں خادم تھا, کبھی میرے نبی میرے سر پہ ہاتھ رکھتے, کبھی میرے نبی میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے. وہ حضرت انس کہتے 10-10 12-12 دن ہو جاتے تھے, اللہ کی قسم میرے سر اور ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آیا. ارے بولو نا, جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے برکت ہے تو نبی کے ہاتھ میں تو اور بھی خوشبو ہوگی. اور قسم کھا کر بولو, جس نبی کے ہاتھ میں خوشبو کا یہ عالم ہوگا, وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. ارے بولو نا, وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. اللہ کی قسم, کوئی میرے کو دیکھ کے بولے بہت اچھا دکھتا, کوئی آپ کو دیکھ کر بولے بہت اچھا دکھتا, یہ کوئی ویلیو نہیں ہے. ارے بولو کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سے کہ آج اچھا دکھنے والا کل میرے کو بولے گا بہت خراب دکھتا. بھائی کبھی میرے سے دشمنی ہو جائے گی تو بولے گا اس سے خراب لعنت والا کوئی نہیں دکھتا, اور محبت ہو گئی تو اس سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں دکھتا. انسانوں کا کوئی بھروسہ نہیں, لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کی تعریف, ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف صحابہ نے کی, بولو سبحان اللہ. ازواج مطہرات نے کی, بولو سبحان اللہ. ارے میرے دوستوں, ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف آسمان کے فرشتوں نے کی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف مکہ مدینہ والوں نے کی, بولو سبحان اللہ. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا نبی وہ عزیز نبی ہے جو مکے کی گلی سے گزرے, مدینے کی گلی سے گزرے, کوئی تعریف کرے یا نہ کرے, اوپر والا خود بولے خود سے بڑھ کر میں نے خوبصورت کسی کو نہیں بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بولے بولو اللہ. آپ بھی, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ بھی پڑھے میرے ساتھ میں. اللہ ہمارے نبی کے چہرے انور کی تعریف کرے, پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے نبی تیرے چہرے کو چمکنے والا سورج کہہ دوں, بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند کہہ دوں, بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو, اور واللیل اذا یغشاها. اللہ نے کہا میرے نبی چہرہ تو بہت عظیم ہے, لیکن تیرے جو سلسلے مبارک ہے, تیرے بال مبارک ہے, اللہ نے کہا میری طرف سے ایک معجزہ ہے, تو بال کو سمیٹ لے, بال مبارک سمیٹ لے, رات کو چاندنی نظر آئے, کھول دے تو دن کا اجالا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھائی, ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ نہیں. ابھی آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں جو بہت رلاتا ہے, سنیں گے سب لوگ, سنیں گے انشاءاللہ, تاکہ پتہ چلے گا. اچھا وہ واقعے پر بات میں پہلے یہ بتا دو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہاں, مکہ والے مطلب جمع ہو گئے سب, اور کہا یہ جو باتیں کرتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کبھی کہتے جبرائیل میرے پاس آتے, بھائی مکہ والے آپس میں کانفرنس کرتے اور کہتے یہ محمد, کبھی کہتے کہ میرے پاس جبرائیل آتے, کبھی کہتے مجھ پر قرآن آتا, کبھی کہتے اللہ مجھ سے باتیں کرتا, کبھی کہتے اللہ نے میرے کو آسمانوں پر بلایا. مکہ والے آپس میں کیا کہتے, معلوم ان کو جادو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں, کسی نے کہا نہیں جادو نہیں, کوئی جنات نے پکڑ لیا ہے. کسی نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی دماغ سے برابر نہیں. بولو ایسا مکہ والوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا؟ یعنی بولو نا, کہا نا, کبھی جادوگر کہا, کبھی نجومی کہا, کبھی مجنون کہا, کبھی شاعر کہا. اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ پاگل ہے جو میرے نبی کو کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی نجومی کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ مکہ والے جمع ہوئے اور ہمارے نبی کے بارے میں کہا ان کو کیا ہو گیا, جادو ہو گیا, یا ان کو جنات نے. تو سارے مکہ والے سوچے کہ کوئی بڑے ایسے کو بلاوے جو پٹاپٹ جادو نکالے. آج کے زمانے میں جیسے بولتے کوئی بڑے بابا کو بلاوے جو پٹاپٹ جادو نکالے, پٹاپٹ جنات. تو بہت سوچا, مکہ والوں نے سوچا, تو خیال آیا ایک آدمی ہے جو یہاں نہیں رہتا, مکے میں نہیں رہتا, مکے سے دور رہتا, قبیلہ بنو عامر میں ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو عامر. کہاں وہاں سے بلائے, بڑا لمبا چوڑا ہٹے کٹے آدمی ہے, اور سنا ہے ان کے بارے میں کہ یوں پکڑ کے جنات کو پکڑ دیتا ہے اور یوں کر کے جادو کو نکال دیتا ہے. تو کہا ان کو بلا دے, لیکن ان کا چارج بہت ہیوی ہے. بولے چارج بہت, ہاں کبھی کبھی بہت ہیوی ہوتا ہے, لال ہو جاتی ہے. تو کہا مکے والوں نے کہا کوئی بات نہیں, سب لوگ مل کے پیسہ نکالو, لیکن بلاؤ ان کو,
چلو گئے قبیلے بنو عامر والے آ گئے, بھائی وہ شخص آ گئے لمبے چوڑے ہٹے کٹے آ گئے, بات اس کا علاج کرنا ہے. تو مکے والوں نے کہا ہم تو چھپے رہیں گے, ہم سامنے نہیں آئیں گے. وہ دیکھو کعبے کے پاس محمد ہے, نظر آئے آپ کو, کہاں جاؤ ان کا علاج کرنا, بولو صلی اللہ. یہ آئے ہٹے کٹے تھے آئے. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے, بولو سبحان اللہ. کیسا پیارا طواف کرتے ہوں گے. میں تو کہتا ہوں وہ وقت کیسا عجیب وقت ہوگا کہ نبی کو دیکھو تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں, اور کعبے کو دیکھو تو اس سے بڑھ کے کوئی گھر نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. دعا کرو اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو مدینے پاک میں جانا اور مرنا نصیب فرمائے, آخری گھڑی وہی پہ اللہ عطا فرمائے. اب ہمارے نبی کعبے کا طواف کر رہے ہیں, اور کون آ گئے, وہ قبیلے بنو عامر کے ہٹے کچے آدمی آئے, اور مکے والے تو چھوٹ گئے تھے کہ ہمارا نام نہیں لینا, ایسے ہی چیکنگ کر لو, پیسہ ہم سے لے لینا. تو یہ گئے قریب میں گئے, کیا کرتا محمد, ہمارے نبی نے ہاں نہیں محمد السلام علیکم. تو کہا کہ کیا ہو گیا ہے تم کو, جادو کا پرابلم ہے. ہمارے نبی نے کہا نہیں میں تو اللہ کا نبی ہوں, جبرائیل میرے پاس آتے ہیں, میں قرآن میرے پاس ہے, اللہ سے میری باتیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا اسی لیے تو میں علاج کے لیے آتا ہوں, یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یا تو تم کو جادو یا کہ جنات اندر کا بولتا ہے. یہ کہہ کر وہ آدمی آگے بڑھا اور ہمارے نبی کے ہاتھ کو, جیسے ڈاکٹر لوگ ایسا چیک کرتے ہیں, وہ اس سے پہلے کہ ہمارے نبی کے ہاتھ کو پکڑے, ہمارے نبی نے خود ان کے ہاتھ کو پکڑا. کیا فرمایا میرا علاج بعد میں کرنا, پہلے میرے ساتھ میں چلو. تو وہ چلے, تھوڑا کعبے کے آگے گئے ہوں گے, وہاں ہمارے نبی جا کے ٹھہر گئے. سامنے کھجور کا درخت, بولو سامنے بہت سارے کھجور کے درخت تھے. ہمارے نبی نے کہا تم قبیلے بنو عامر سے آئے نا, میرا علاج کے لیے آئے نا, تم کو ایسا لگتا نا میرے کو جادو ہے جنات ہے, تو کہا ہاں میں علاج کے لیے آیا. ایک کام کرو, دیکھو سامنے درخت ہے کھجور کا درخت, ان کو بلاؤ ادھر آنے بولو. تو کہنے لگے میں جادو جنات نکالتا, درختوں کو کیسے نکالوں گا, درخت کیسے آئے گا. آج تک ایسا کوئی کمال ہے ہی نہیں کہ درخت نکلے. بھائی ہم نے بہت کتابیں پڑھی ہے, بڑے بڑے جادو نکالے, بڑے بڑے جناتوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہے, لیکن درختوں کو لانا ہمارے بس کی بات. ہمارے نبی نے کہا دیکھو وہ آئے گا. ہمارے نبی نے کہا اللہ کے حکم سے آ جا. میرے پیارو اللہ کی قسم وہ درخت زمین سے اکھڑ اللہ, اور صرف اکھڑ نہیں گیا, وہ جب درخت آنے لگا, جیسے اونٹ کیسے چلتا ہے ویسے وہ درخت چلتا گیا سبحان اللہ کہہ دو, آ کے سیدھے ہمارے نبی کے قدم پر سجدہ کیا. سبحان اللہ. وہ درخت نے سیدھے آگے ہمارے نبی کے قدم پر سجدہ کیا. ہمارے نبی نے کہا اٹھو جاؤ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ. وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا. ہمارے نبی نے ان کو دیکھا, کون قبیلے بنو عامر کے, تو رو رہے تھے. ہمارے نبی نے کیا ہوگا, ہاتھ بڑھاؤ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ بڑھاؤ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ بڑھاؤ. اس لیے کہ ہمارے جادو کے فن میں نے بہت دیکھا, میں نے جنات کے بھی معاملے میں بہت دیکھا, میں نے نسل کے معاملے میں بھی بہت دیکھا, میں نے بندش کے معاملے میں بھی بہت دیکھا. ارے ثابت کرنے والا جو کر سکتا ہے سب میں نے دیکھا, لیکن درخت اگر کسی کے حکم پر آتا ہے تو صرف نبی کے ہی حکم. سبحان اللہ. ہاتھ بڑھاؤ میں کلمہ پڑھو. بس انہوں نے کلمہ پڑھا, بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. بولو نا صلی اللہ ہو. جیسے کلمہ پڑھا, وہ جو کونے میں چھپے تھے ان کے کان میں بھی آواز آئی, آپس میں کہنے لگے یہ تو جا کے بدل گیا. جب وہ آئے تو سب نے پکڑا, کہا کہ ہم نے تو علاج کے لیے بھیجا تھا. کہتا یہی تو بیوقوفی تھی, میں سمجھا ان کا علاج کرنے جا رہا ہوں, حالانکہ بیمار میں تھا, میرا علاج وہاں ہونا تھا. میں سمجھ رہا تھا میں ڈاکٹر ہوں, ان کا علاج کرنا ہے. بعد میں پتا چلا بیمار میں ہوں, علاج وہاں سے ہو رہا ہے. اور کہا مکہ والوں جا رہا ہوں, مجھے تمہارا پیسہ بھی نہیں چاہیے, اس لیے پیسہ میں نے قربان کر دیا. آج مجھے نبی کی محبت نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ایک بات اور سنا, سنا ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا فضالہ. نام شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے. فیضل نام ہوگا, فاضل نام ہوگا, لیکن میں جو صحابی کا نام لے رہا ہوں کیا نام ہے, کٹر دشمن, ہمارے نبی کٹر دشمن. انہوں نے معلوم ہے کتنی مرتبہ قسم کھائی, اور قسم کھا کر کہا جب محمد طواف کریں گے نا میں بھی طواف کروں گا. اور طواف کے بیچ میں بولو
حملہ کروں گا. اب ہمارے نبی طواف کر رہے, انہوں نے بہت بڑا چھڑا لیا اور وہ چھڑے کو زہر کے پانی میں ملایا تاکہ وہ چھڑا جب لگے تو ساتھ میں زہر کا پانی بھی اندر پہنچ جائے. بہت زہر کے پانی میں زہر آلود کیا اور اس کے بعد وہ چھڑا لیا اور یوں اپنے پاس میں رکھا. اب ہمارے نبی طواف کر رہے ہیں, یہ بھی پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے. ارے ہمارے نبی اللہ کے واسطے طواف کر رہے ہیں اور یہ محمد کو مارنے کے واسطے طواف کر رہے ہیں. سننا, جب بالکل قریب آئے نا تو ہمارے نبی نے یوں دیکھا کہ ہمارے نبی کے چہرے کا روب اور دبدبا ہوگا. ہمارے نبی نے پوچھا تمہارا نام فضالہ ہے؟ کہاں, کیا کر رہے ہو؟ ہاں طواف کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہو؟ اوپر والے کو خوش کر رہے ہو. ہمارے نبی نے کہا اوپر والے کو خوش کر رہے ہو اور طواف کر رہے ہو اور جیب میں تلوار لے کے آئے اور تلوار کو زہر میں بھگو کے لائے اور مجھے مارنے کے بعد کیا آئے؟ تو کہا آپ کو کیسا معلوم؟ جس خدا نے تجھے یہاں بھیجا اس اللہ نے مجھے بھی بھیجا, یہ آیا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا چلو ادھر آؤ. آ گئے, قریب میں آ گئے. کہاں ہے وہ تلوار؟ نکالو. نکالی تلوار. ہمارے نبی نے کہا رکھ دو اس کو. رکھ دیا. ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, سنو سبحان اللہ, ان کے سینے پہ رکھا. دیکھو حضرت فضالہ کے سینے, جیسے سینے پہ رکھا انہوں نے رونا شروع کیا. کہا میرے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو, مجھے کلمہ پڑھا دو. ہمارے نبی نے جب کلمہ پڑھایا وہ تھوڑا دور گئے ہوں گے, کچھ لوگوں نے ان کو گھیرا. کیا ہوا کیا؟ کہا جب یہاں سے گیا تھا میرے دل میں سب سے زیادہ دشمنی تھی تو محمد کی دشمنی تھی, لیکن اللہ کی قسم انہوں نے اپنا پیارا ہاتھ میرے سینے میں رکھا. اس کی دھڑکن ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں اور آج قسم کھا کر کہتا ہوں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ میرے کو محبت ہے تو صرف محمد سے محبت. صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں, آج جو حالات ہم پر آئے ہیں نا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, آپ برا نہیں ماننا, سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا ہے. ورنہ اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ کا دامن میرے پاس ہوتا, مصطفیٰ کا دامن آپ کے پاس ہوتا, کوئی ہماری جان پہ حملہ نہیں کر سکتا, کوئی ہمارا مال نہیں. اللہ کی قسم کوئی ہماری جان پہ کیا حملہ کرے, کوئی ہمارا مال کیا لوٹے, کوئی ہماری آبرو پر کیا حملہ کرے, کوئی ہماری بیٹیوں کی عزتوں پہ کیا حملہ کرے, لیکن میرے دوستوں گناہ کسی کا نہیں ہے. یہ مت کہو کہ حکومت کا گناہ ہے, یہ مت کہو سپریم کورٹ کا گناہ ہے, یہ مت کہو کہ ہائی کورٹ کا گناہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑا ہے. مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. صحیح میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, آج ہم نبی سے محبت نہیں کرتے محبت کرتے. اگر محبت کرتے ہوتے تو آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. پوچھو فجر کی نماز, پوچھو ہمارا باپ پڑھے گا, کون پڑھے گا؟ ارے یہ پورے مجمع کو پوچھو, یہ پورے مجمع کو پوچھو آج پورے دن میں موبائل کا کتنا استعمال کیا, پورے دن میں صبح میں جب سے اٹھا ہے تب سے لے کر اب تک موبائل کا کتنا استعمال ہوا, اور اس کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھو قرآن کو کتنی مرتبہ ہاتھ میں لیا, قرآن کو کتنی مرتبہ ہاتھ میں لیا. میں جواب دیتا ہوں 50% سے زیادہ مجمع بولے گا ہم نے پورے دن میں نہیں تو 40 مرتبہ موبائل کا استعمال کیا ہوگا, لیکن قرآن کو ہاتھ میں لینا دور کی بات, 15 دن ہو گئے ہم نے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہے, اسلام باقی ہے, لیکن یاد رکھنا اسلام زندہ رہے گا, اسلام باقی رہے گا, ایمان قیامت تک رہے گا, اس وقت تک رہے گا جب تک قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. جب قرآن ہی ہمارے پاس نہیں تو کون سا اسلام کی بات کر رہے ہو, کون سے ایمان کی بات کر رہے ہو میرے دوستوں, کون سے نبی کی باتیں کر رہے ہو؟ شرم سے ڈوب مرو میرے دوستوں, ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے دنیا میں. لوگ جو ہے نا, لوگ غداری کرتے ہیں, کوئی حکومت سے غداری کرتا ہے, ارے بولو نا, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی خیانت کرتا ہے, کوئی دھوکہ دیتا ہے, کوئی جھیلا کرتا ہے, کوئی چگلی کرتا ہے, کوئی دارو پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, لیکن ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں جو اپنے محبوب نبی کے دامن کو چھوڑ دے. اتنے پیارے نبی کو ہم نے میرے دوستوں کوئی چیز میں نہیں, نہ ہمارے اٹھنے میں, نہ بیٹھنے میں, نہ گھر میں, نہ ہمارے چال چلن میں, نہ ہمارے سودے میں, نہ ہمارے دکان میں, نہ ہمارے کاروبار میں, سب غیروں کا طریقہ, ہمارے پاس نبی کا کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر
آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع جھوم کے بولے گا, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے آج یقین کے ساتھ میری ماں, بہنیں, بیٹیاں بھلے چیز میں بولے, مگر بولے ہماری ماں بولے, غیبت نہ کرے, چگلی نہ کرے, پردے نہ اڑائے, ہماری ماں بہنیں ٹیویوں پر نہ بیٹھے, موبائل پر آزادی نہ کرے, بلکہ دل و جان سے بولے, جیئیں گے تو مصطفیٰ کے دامن پر, مریں گے تو مصطفیٰ کے دامن پر. یہ شعبان مہینہ ہے, اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ میرے دوستوں, ورنہ حالات اتنے خطرناک ہیں. اگر ہم نے مصطفیٰ کا دامن نہیں پکڑا تو معلوم نہیں اللہ ہم کو کہاں سے کہاں پھینک دے گا, پتا بھی نہیں چلے گا میرے دوستوں ہم کو. اسے پورا مجمع ساتھ میں جھوم کے بولے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, آواز سے, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کے کوئی رسول نہیں, ہمارا نبی وہ نبی. ہمارا آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی بھائی, میرے کو اسی کا رونا ہے. سبحان اللہ تو بولو, ایسے کام کرو, جو میں بولوں وہ بولو, ساتھ میں بولو, ہمارا نبی وہ نبی, ہمارا ساتھ میں, میرے ساتھ میں, ہمارا نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, اشارہ کرے, ارے 3 مرتبہ نبی اشارہ کرے, ڈوبا ہوا سورج بھی, سبحان اللہ, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہر پتھر ہر درخت ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو نا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. پورا سینہ ٹوٹ کے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے ساتھ میں پڑھو گے نا, نہیں بولو نا, پڑھو گے نا ساتھ میں, ساتھ میں بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو, کمال محمد, جمال محمد, کمال محمد, جمال محمد, اے آسمان و زمین سب فدائے محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولے نا, آسمان بھی فدا کس پر ہے, محمد, زمین بھی فدا کس پر ہے, تو ساتھ میں بولو نا, کمال محمد, جمال محمد, اے زمین و آسمان سب فدائے محمد. وہ نور خدا, وہ نور مجسم, وہ نور خدا, وہ نور مجسم, نہیں ہے کوئی افضل سوائے محمد, نہیں ہے کوئی افضل سوائے محمد. مصطفیٰ وہ, مجزا وہ, مصطفیٰ وہ, مطہر وہ, معطر سراسر ہوائے محمد, معطر سراسر ہوائے محمد. بولو محمد, محمد, آواز کو کوئی خاموش نہیں رہے گا, ساتھ میں محمد, 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 محمد. بسابت ہے لبوں پر صدائے محمد, کمال محمد, جمال محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ جو واقعے پڑھا رہا ہوں ہمارے پر رولائے گا بھی, لیکن آج وعدہ کرو محبت کرو گے انشاءاللہ. ہم لوگ محبت کرتے ہیں نبی سے, میں نہیں آیا ہوتا تو اچھا ہوتا. محبت کرتے نبی سے, کرتے, محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, جب تک جان میں جان رہے گی کرتے, مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. یہ اقرار کرنے کے لیے کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے اور میرے ساتھ میں بولے, محمد سے محبت کرتے, آواز نہیں آ رہی, کرتے, کرتے, اور جان میں جان رہے گی, مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب بولو, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سچی محبت کرتے ہو نا, جھوٹی محبت والا پٹ پٹ پکڑے جاتے ہیں.
کرتے ہو, سچی محبت کرتے ہو تو معلوم ہے نا. ابھی خیر ہمارے حسن بھائی کیا کرے بھائی, بولو 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 نا. مجھے بھی سمجھ گیا کہ بہت خطرناک بولنے جا رہا ہے, ہاں لیکن بولو بولو. ایک مولانا کو دعوت تھی کھانے کی. ہم مولانا لوگ ہیں نا, ہم لوگ دعوت پہ ہی چلتے ہیں. میرے کو منا بھائی میرے کو کوئی بولتا مولانا پیٹ اندر کر, کیسا اندر کرو, ڈائٹ کرو, چلو. میرے کو کسی نے کہا مولانا ڈائٹ وائٹ نہیں کرتا. میں نے کہا سب کرتا تو پیٹ اندر کیوں نہیں جاتا. میں نے کہا پیٹ تھوڑی ہے مرغی کا قبرستان ہے. ہم لوگ تو روز دعوت پہ چلتے رہتے ہیں. اس مرتبہ ایک مولانا کوئی انوائٹ نہیں ہے, اس مرتبہ کوئی مولانا ہوں گے, ان کو دعوت نہیں ہوگی. بہت کھایا ماشاء اللہ, بولو ماشاء اللہ. ارے کھایا تو تمہارے پیٹ میں کا دکھ کا, بولو نا ماشاء اللہ. کھایا مولانا نے ماشاء اللہ کھایا. کھانے کے بعد مولانا کو کھانا بہت اچھا لگا, تو مولانا نے دھیرے سے پوچھا کہ کھانا کون بنایا. تو جو گھر کا مالک کا کہا مولانا میری بیوی آپ کی بہن. بولو میری. تو مولانا نے کہا میری بہن کو بول دو اتنا اچھا کھانا کھلایا, اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. مولانا تو بولتے وہ بیوی نے سن لیا کہ ہماری ماں بہنیں بھی بڑی عجیب رہتی ہے کچن میں, اور کام ہوتا ہے آگے والے روم میں. دیکھنا ہماری جتنی ماں بہنیں نا سب کام کرتی ہوگی کچن میں. مہمان جائے گا, وہ موبائل کے بارے میں کیا بولتا تھا, وہ پیسے کے بارے میں کیا بولتا. ارے تو کچن میں چائے بناتی تھی تو کہتی میرا جیتم کچن میں تھا. روح تو میری تمہارے ساتھ نہیں تھی. صحیح ہے نا, آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا نا, میرے کو بھی ہوا. تو وہ ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. تو مولانا کو کھا کے بولتے تھے کہ بہن کو بولنا اتنا اچھا کھانا بنایا اللہ جنت دے دے. اتنے میں تو بیوی آئی, حسن بھائی آئی اور آ کر کہنے لگی شرم کرو اپنے شوہر کو, شرم کرو. کیا ہوا. 25 سال سے میرے ہاتھ کی روٹی کھاتا کبھی جنت کی دعا دیا. 25 سال سے میرے ہاتھ کی روٹی سالن چاول سب کھاتا, کبھی میرے کو جنت کی دعا دیا. مولانا کتنا اچھا تھا, ایک بار کھایا جنت کی دعا دے کے چلا گیا. تو اس کو بھی خیال آیا کہ بات تو صحیح ہے بھائی, میں 25 سال سے کبھی اس کو جنت کی, آپ لوگوں نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا, کبھی دیا دعا دیا کہ اللہ تیرے کو جنت دے دیا. تو یہ سوچتا کہ جنت میں بھی ساتھ میں آئیں گے تو وہاں بھی کٹ یہاں بھی کٹ, کیا فائدے کی جنت. ہم نے کبھی اپنی بیوی کو جنت کی دعا, لیکن یہ وہ شوہر سوچا یہی کا ہوگا, ان کا ہوگا. اس نے سوچا کہ ہاں بات برابر ہے بھائی, یہ اس کو بند کر دوں. اس نے سوچا کہ ہاں بات تو برابر ہے, میں نے کبھی جنت کی دعا. تو اس نے کیا سوچا ابھی نہیں دوں گا, ابھی دوں گا تو وہ سمجھ جائے گی ڈھونگ کرتا ہے. اس نے 10 دن جانے دیا. ایک دن سوچا کہ آج جا کے میں جنت کی دعا دوں گا تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مولانا اگر جنت کی دعا دیتا ہے تو تیرا ہسبینڈ تیرا شوہر بھی کرے گا. اور اس دن برابر ہمت کر کے آیا, وہ بیگ لے کر آیا, بیگ کوئی کنارے پہ رہا. اور اس دن دیکھا تو جیسا انٹر ہوا تو سامنے تھانے میں بریانی. تو مطلب میری بیوی نے گرم گرم بریانی بنائی تو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھی ہے تاکہ میں آؤں. تو بس سیدھا آیا اور آنے کے ساتھ فٹافٹ اور کھاتے کھاتے بولا واہ واہ کیا لذیذ بریانی ہے, ارے کیا ٹیسٹ والی بریانی ہے, ارے کیا عمدہ بریانی ہے. اور بولتے بولتے یہاں تک بولا ارے اس میں تو انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے, بنانے والے کی انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اور بیوی نے وہاں سے دیکھا ہاتھ میں ڈبا تھا, پھاڑ کر کے مارا, گزار کر کے لگا. کیا ہوا. کہا 25 سال سے میرے ہاتھ کے کھانا کھاتے ہو, آج پڑوسن کی بریانی آئی تو انگلی کی خوشبو آتی ہے. 25 سال سے سمجھ میں نہیں آیا, آج انگلی کی خوشبو نے لذیذ ٹیسٹی. تو دل میں سوچا پکڑا گیا. جو جھوٹی محبت کرتا ہے پکڑا جاتا ہے, سچی محبت والا اللہ کو پیارا رہتا ہے. تو ہم لوگ بھی بولو نا ہمارے نبی سے سچی محبت کرتے ہو. اگر کرتے ہو تو ساتھ میں بولو کرتے تھے. جو محبت کرتے وہی بولے کرتے اور کرتے. اس سے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی. سب محبت کرتے ہیں. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے تو نہ بول دو. نہیں سمجھے ہاں, کیونکہ یہاں بہت سارے بیٹھے بھائی. میں تو کب سے معلوم بہت اچھمبے میں پڑا ہوں. اچھمبا سمجھتے ہو, سرپرائز. میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کیونکہ میں تو مائک ہے, باقی میں بہت دھیرے سے تمہارے کان میں بولوں, عورتیں نہیں سنیں اس لیے میں بول رہا ہوں. داڑھی مردوں کو آتی ہے, عورتوں کو نہیں آتی. صحیح بولا غلط بولا, یعنی غلط ہو تو کوئی کھڑے ہو کے میرے منہ پہ تھپڑ مارو بھائی. بولو داڑھی مردوں کو آتی, عورتوں کو تو جس کو آگے وہ تو باقی. اچھا ایک عجیب معاملہ کیا معلوم ہے, یہ داڑھی رکھا, چلو سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ الحمدللہ,
دیکھو میری داڑھی، قاری صاحب کی داڑھی، یہ معلومات کی داڑھی، یہ ہمارے ساتھ ہے ماشاء اللہ. دیکھو یہ ہمارے بھائی کو میں نے اس زمانے میں بھی دیکھا جب داڑھی نہیں تھی، اس زمانے میں بھی دیکھا جب داڑھی ہے. ماشاء اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو بھائی یہ داڑھی ہے، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور نہیں ہے تو اعوذ باللہ. لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، کچھ تو ایسی چھوٹی پٹی بناتے ہو کیا؟ ایسی چھوٹی سی بنائیں گے اور برابر سوئیوں کٹ کرے گا، ایک دم لائن میں پٹی رہے گی. میرے کو ایک ملا، میرے کو کہتا مولانا ایسی داڑھی بھی چلے. میں نے کہا کیوں چلے؟ تو میرے کو انگریزی میں کہتا مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا دس از اوکے. اور پھر میرے کو کہتا تھا مولانا ایسا تھوڑا بہت بھی بال رکھے گا تو چلے. میں نے کہا کیوں؟ جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترے. شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی. میں نے بولو شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی. اگر شریعت میں اپنی مرضی چلی ہوتی تو اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز کیوں روئے ہوتے؟ بابا بولو نا کون؟ خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے بابا. ہاں ان کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا. آؤ بھائی، آؤ بھائی، حضرت بھائی آؤ. تمہارے کو کھانے میں ویٹ کر رہا تھا میں بھائی. ادھر بیٹھو، میرے پاس بیٹھو. بہت پیارے بچے ماشاء اللہ. دعا کرو ان سے اللہ اور بھی کام دے بھائی، سماج کا بھلا کرائے بھائی، اور ہماری سوسائٹی پورے سب کو ایک اور نیک بنائے. بولو انشاءاللہ ہم سب ایک بن کے چلیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات سمجھنا چاہیے، بہت سمجھنے بدریش بھائی، میں بہت جگہوں پہ لیکچر میں ابھی بول رہا ہوں کہ دیکھو آج ہم لوگ موبائل ہے نا، ہمارا موبائل یہ ہمارے بھائی بچوں کو بولو آواز بند کرے. لیکن یہ بدریش بھائی ہے تو میں تھوڑا ٹاپک بدل کے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا موبائل کا استعمال بہت غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو معاف کرنا، آپ بالکل برا نہیں ماننا، ہمارے موبائل پہ کوئی کلپ بھیجتا ہے، اس میں لڑکی ناچتی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے اور ناچ رہی ہے، اور ہم اس کو دیکھتے خوش ہوتے. اور صرف خوش نہیں ہوتے، ہم کیا کرتے معلوم؟ اپنے ایک دوست کو فون کرتے. کیا فون کرتے؟ ہاں ہلو ہلو، ہاں ایسے کہ ہمارے پاس تو فری انلمیٹڈ اسکیم ہے، اپنے کو 400 لگنے والا نہیں ہے. ہاں کمپنی کے باپ کا جا رہا ہے، اپنا کیا جانے والا. تو ہم کیا کرتے؟ دوست کو فون کرتے، بہت اچھی سپر کلپ آئی ہے، میں تیرے کو بھیجتا ہوں، ذرا تو بھی دیکھ. اب یہ کلپ فوراً بٹن دبایا، اس کے اوپر گئی، وہ دیکھ کے واپس کیا کر رہے؟ سپر ہاٹ پکچر وغیرہ، کیا ہاٹ کلپ ہے. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر وہ نالے کارٹون کیا بولتا معلوم؟ میرا موبائل تو بہت اچھا لانچ والا موبائل ہے، میں تو ابھی ایک بٹن دباؤں گا، لمبا گروپ ہے، 200 جگہ پر یہ کلپ چلی جائے گی. ایک بٹن دبایا 200 جگہ پر ایک ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا بھیجا بھائی بھیجا اس نے. اب میرے سوال کا جواب دو، ہمارے گھر میں بہن ہے کہ مر گئی؟ ہمارے گھر میں بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، بیوی ہے. تو جس کو تم نے ننگا ناچ تمہارے پاس آیا تم ڈیلیٹ کر دیے ہوتے، شرم کے مارے جھک گئے ہوتے. وطن کی لڑکی ہے، وطن کی عزت ہے، آپ نے اس کو فارورڈ کیا. کیوں فارورڈ کیا؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ بھائی آج اگر ہماری بیٹی ہے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر ہمارے گھر میں بہن ہے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. ارے ہمارے گھر میں ماں ہے تو وہ بھی تو کسی کی ماں بنے گی. اگر آج ہم اس کی عزت کو نیلام کرتے ہیں اور 200 جگہ پر بھیجتے ہیں، معاف کرنا کل وہ وقت نہ ہے کہ ہماری لڑکی کو بھی جانا پڑے، ہماری بہن کو بھی جانا. اس وقت اپنی بیٹی کو مت کہنا تو نالائق آوارہ ہو گئی، مت بولنا اپنی بہن کو تو آوارہ ہو گئی، یہ بولنا کہ یہ تیرا بھائی ہے. جس نے پہلے یہ پاپ کیا تھا اس کا بھگتان میری بیٹی کو دینا پڑتا ہے. اور یہ میں نہیں بولتا، آپ کو شاید میری بات اچھی نہیں لگتی ہوگی، ہمارے نبی نے کہا اور آپ نے ابھی کہا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تدین تدان. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا کرو گے. آج کسی کی لڑکی کی عزت پہ حملہ کرو گے، کل ہماری لڑکی کی عزت پہ حملہ ہوگا. کسی کا گھر جلاؤ گے، کل ہمارا کوئی گھر جلائے گا. آج کسی کے مال پہ حملہ کریں گے، کل کوئی ہمارے مال پہ حملہ کرے گا. آج کسی کی زمین دبائیں گے، کل کوئی ہماری زمین دبائے گا. اس کو یہ مت کہنا کہ میرے اوپر ظلم ہوگا. ظلم نہیں ہوتا. تو نے کسی ماں بہن کی عزت کو 200 جگہ ویڈیو پر عام کیا، آج اللہ ہماری بیٹی کو بھی عام کرتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. یہ میں نہیں کہتا، کس نے کہا؟ ہمارے اور ہمارے بدریش بھائی کو تو معلوم ہوگا، ہندوؤں کی مقدس کتاب جو سنسکرت میں ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. سنسکرت میں ہندوؤں کی جو کتاب ہے اس کے پہلے والیوم میں سنسکرت زبان میں لکھا ہے
आवाशनीयमेव भोक्तव्यम कुंद कर्म शुभा अशुभम। ये संस्कृत नहीं आती होगी ना आपको, अरबी नहीं आती तो संस्कृत कहाँ से आएगी आपको? कुरान अरबी में वो नहीं आता आपको? पूछो ना, किसी को पूछो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा बता, किसी को पूछो इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा बता। अरे किसी को मजमे में से बोलो कि पूरी सूरह फातिहा सही पढ़ के बता। अल्लाह की कसम बहुत सारे होंगे जिनको तर्जुमा मालूम नहीं होगा। इनको ये मालूम होगा कि व्हाट्सएप किसको बोलते हैं, फेसबुक किसको बोलते हैं, नेटवर्क किसको बोलते हैं, मोबाइल किसको बोलते हैं, 4G किसको बोलते हैं, 5G किसको बोलते हैं, कौन सा नया मोबाइल लॉन्च होने वाला, ये सब हमको मालूम है। हालांकि मेरे दोस्तों जैसा करोगे ये मैंने आपको संस्कृत में सुनाया, आवाशनीयमेव भोक्तव्यम कुंद कर्म शुभा अशुभम। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ, मत करो ऐसे, आवारगी मत करो, मोबाइल का इस्तेमाल करो। हाँ बदरेश भाई, मेरे को कभी कभी मेरे जवानों को मैं देखता हूँ ना सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे मोबाइल पे बिजी होते, मेरे को अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं मेरे ऊपर गुस्सा निकालता हूँ। मैं कहता हूँ कार्य अहमद अली तेरे बाप का क्या जाता है, वो बेचारा धंधा कारोबार करता, मोबाइल में तेरे पेट में क्या को दुखता, मैं वहां से हट जाता हूँ। कभी शाम को देखता हूँ 5, 6, 7, 8 बजे जवानों को मोबाइल पर, फिर मैं सोचता हूँ कि उसको जाके रोकूं, लेकिन मैं अपने आप को कहता हूँ बेचारा धंधा कारोबार करता होगा, तेरे को क्या। लेकिन मैं जब बयान करके रात को आता हूँ यहाँ सूरत में, कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे, और बहुत सौ को देखता हूँ जवान बैठे आपस में बातें नहीं करते, हर एक अपने मोबाइल पर बिजी, उसको ये भी नहीं मालूम होता कि कारी सबकी गाड़ी मेरे पास से गुजर के चली गई। तो उस वक्त मेरे को समझ में आता है रात को 2:30 बजे कौन सा बिजनेस करता है। मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप करते हो, इसलिए रात को 2 बजे 1 बजे कौन से करोड़ों की रोलिंग होती है, मेरे क्या बिजनेस होता है, मैंने मेरे को बताओ क्या बिजनेस होता है। सिर्फ चेकिंग, गुनाह गुनाह, यानी जिस वक्त अल्लाह वाले उठ के रोते हैं उस वक्त ये गुनाह करता है, और जिस वक्त अल्लाह वाले फजर की नमाज में आते तो ये सो जाता है। इसका मतलब है अल्लाह बताना चाहता है तेरे ऊपर मेरी वो लानत है। ए सुनो मोबाइल रात को इस्तेमाल करने वालों, मेरी बेटियां और बेटो सुनो, अल्लाह कहना चाहता है तेरे ऊपर वो लानत है कि दुनिया को फजर की नमाज में बुलाता, लेकिन तुझे तो मस्जिद की सीढ़ी चढ़ना भी नसीब नहीं करता। मत धोखा दो मेरे दोस्तों, मत धोखा दो। चलो मैं वाक्य पर आ जाऊँ, वो वाक्य पर आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ ना। हाँ टाइम तो नहीं हो गया ना, बदरेश भाई चले गए। अल्लाह ताला सबको बोलो ना हिदायत कामिला अता फरमाए, अल्लाह हम सबको एक बनाए, अरे बोलो नेक बनाए, सबका हम खाने वाला बनाए, हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई नबी, बोलो ना साथ में बोलो ना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। सारी सब माफ करना, मेरे को नज़म वज़म नहीं आती है, तो ऐसा ही मैं चल पड़ता हूँ। हाँ मैं एक मरतबा सहारनपुर में था ना, मेरी उम्र होगी मेरे ख्याल से 20 या 21 साल होगी, मैं सहारनपुर में था तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मकान में मौलाना तलहा, उन्होंने मुझे कहा कि तू गुजरात का है, मैंने कहा गुजरात का हूँ, नज़म आती है। अब मैंने देखा वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था, मैंने कहा आती नज़म, मैंने पढ़ा, अब खैर मैंने तो पढ़ लिया, जब पढ़ के बाहर निकला तो कोई बेचारा शायर होगा मुझे कहता है और तुमने कौन से लहजे में पढ़ा, मैंने कहा चाय पानी वाले नीचे, तो कहता ये कौन सा लहजा, मैंने कहा तेरे पास कोई और होगा, मेरे पास ये चलता है। तो साथ में बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर रहम वाला, करम वाला, मेहरबानी वाला, बोलो ना साथ में बोलोगे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में खैरों से काम आने वाला, मुसीबत में खैरों से काम आने वाला, अपने पराए का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत बोलो लक़ब पाने वाला, वो हमारा नबी, वो हमारा नबी। मेरे दोस्तों एक बड़ी अजीब बात बताऊं, एक यहूदी, बोलो कौन, और एक बात याद रखना, यहूदी के यहाँ मुक़द्दस दिन सैटरडे शनिचर, तो एक यहूदी था, बोले यहूदी सुनने जैसा वाक़या, बिल्कुल इसको अब कड़ी को कड़ी से जोड़े, बोलो ने यहूदी था, शनिचर का दिन आवे ना गुसल करे, नहाए धोए, और उनकी आसमानी किताब तौरात, बोलो यहूदी की, क्योंकि यहूदी हजरत मूसा को माने, और हजरत मूसा पर कौन सी किताब आई,
तौरात का जिक्र कुरान में भी है, बोलो है ना। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। तो एक यहूदी था, शनिचर का दिन आवे, नहावे धोए, जैसा हम लोग भी कितने जुमा को नहाते धोते हैं, है ना। एक को पूछा भाई तू बहुत गंदा वंदा रहता का ना, मैं तो बहुत फटाफट लाता का, कैसे जुमा से जुमा, जुमा से जुमा, जुमा से जुमा। हाँ? तो जैसे हम लोग जुमा को पाक साफ हो जाते हैं वैसा हो गया। भाई मेरी तरफ तवज्जो दे, वो यहूदी, बोलो कौन सा दिन उनका मुकद्दस? शनिचर। ओ वो नहाए धोए, और वो तौरात जो थी ना, तौरात उस जमाने में तौरात वो चमड़े में होती थी, तो उसको लेकर एक दिन वो यहूदी ने तौरात को खोला, तो उसमें हमारे नबी का नाम देखा, मोहम्मद। बोलो और सच बताओ हमारे नबी का नाम हर आसमान की किताबों में, बोलो सुभान अल्लाह। तो उसने हमारे नबी का नाम देखा, क्या नाम देखा? यहूदी था, गुस्से हो गया, ये मोहम्मद का नाम हमारी किताब में। उसने गुस्से में क्या किया, उसने वो हमारे नबी का नाम जो तौरात में था ना उसको फाड़ा, और फाड़ने के बाद उसको आग में जला दिया और कहा कि तौरात में मोहम्मद का नाम नहीं होगा। और ये बोलते तौरात को दूसरा सही कराया, नहाया धोया, जब तौरात को खोला तो उस दिन तो एक जगह मोहम्मद था, आज ये सफे पर भी मोहम्मद। ये कितनी जगह हमारे नबी का नाम गुस्से में आया, उसने वहाँ से भी मोहम्मद का नाम काटा, यहाँ से भी नाउजुबिल्लाह काटा, और दोनों को आग में जला दिया। हदीस में लिखा हदीस से पाक ने लिखा मोहम्मद के नाम को काटा और किताब को बंद करके रख दिया। तीसरा सैटरडे आया, फिर नहाया धोया, तो आज जब तौरात को खोला तो हैरान हो गया, हमारे नबी का नाम 4 जगह पर। सुभान अल्लाह। तो ये सफे पर दो, सोचने लगा कब तक काटूंगा, कब तक जलाऊंगा। यहाँ तो मामला उल्टा है, काटता जाता हूँ, जलाता जाता हूँ, ऊपर वाला बढ़ाता चला जाता है। उसने खुद सुना, खुद बहुत देर तक नामों को देखा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कौन नबी होगा? वो नाम को देखता गया और मोहब्बत आती गई, मोहब्बत आती गई। उसने चारों नामों को चूमा, बोलो चारों नामों को चूमा, तौरात को रखा और खुद ही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो सोचा मेरे को मदीना जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। पता चला कि मेरे नबी कहाँ पर है, बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर मेरे नबी मदीना में, मुझे जाना है, मुलाकात करना है। मैंने ईमान तो कबूल कर लिया, लेकिन उससे बड़ा कौन सा ईमान होगा कि हमारा हाथ मोहम्मद के हाथ पर आ जाए, बोलो सल्लल्लाहु। सफर किया, सफर किया। अब वो ऊँट का सफर, उस जमाने का सफर, कैसे रहा, कैसी दिन, कैसी गर्मी, कैसी ठंडी, और कैसा खाना और कैसा पीना। अच्छा, कभी कभी वो हमारे नबी की मोहब्बत में इतने जोश में आ जाए कि जोर जोर से कहने लगे मोहम्मद मैं आ रहा हूँ, अला आती है मोहम्मद, मोहम्मद मैं आ रहा हूँ, मैं मोहम्मद मैं आ रहा हूँ। कभी इतने जोर में, जज्बे में चिल्लाए और कभी जोर जोर से रोए। भाई करते कराते एक दिन आया, कहाँ पे एंटर हो गए? मदीना। मैंने साथ ने बोला कहाँ पे आ गए? मदीना। अपने ऊँट पे आ गए, मदीना आ गए। जैसे मदीने में आए, सबको पूछे मोहम्मद का है, मोहम्मद का है? कोई बोलो, कोई बराबर जवाब क्यों नहीं दे रहे? मालूम, क्योंकि हमारे नबी को विशाल हुए, हमारे नबी को वफात हुए 3 दिन हो गए थे। हमारे नबी अल्लाह को प्यारे होके, बोलो कितने दिन हो गए थे? 3। इसे कोई बराबर जवाब नहीं दे रहे। तो इनकी नजर पड़ी एक सहाबी पर, लंबे चौड़े, बहुत खूबसूरत। सोचे वो सोचे यही मोहम्मद है। लोग बताते नहीं है मगर यही मोहम्मद है। हालांकि वो मोहम्मद नहीं थे, हमारे नबी नहीं थे, वो हजरत सलमान फारसी थे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन? हजरत सलमान फारसी माशाल्लाह बड़े गोरे गोरे थे, बड़े खूबसूरत थे। तो ये दौड़ते दौड़ते गए और जाकर कहते रहे आप मोहम्मद है ना, आप मोहम्मद है। हजरत सलमान फारसी ने जोर से चीख मारी। आप कौन मुसाफिर आया? मोहम्मद को ढूंढता। मैं मोहम्मद नहीं, मोहम्मद का गुलाम। बोलो मैं मोहम्मद का। कहने लगे मोहम्मद कहाँ है? हजरत सलमान फारसी समझ गए ये आदमी इतने जज्बे में आया है, अगर मैं इसको कहूंगा कि मोहम्मद 3 दिन हो गए, विशाल हो गया, तो शायद यही तो मर जाएगा, ये दम तोड़ देगा। और अगर मैं ये कहूंगा कि मेरे नबी है, यहाँ मदीने में मुलाकात होगी, तो मैं झूठ बोलता हूँ। तो क्या बोलूं? हजरत सलमान फारसी ने कहा एक काम करो, तुम मुसाफिर हो, कहाँ? बहुत दूर से आया हूँ, और पूरा वाक्य सुनाया।
तौरात पढ़ता था, एक जगह मोहम्मद, 2 जगह मोहम्मद, 3 जगह मोहम्मद, 4 जगह मोहम्मद, मोहम्मद का नाम चुन चुन के आया हूँ और पूरे रास्ते में मैं मेरे मोहम्मद को मिलने के लिए आया हूँ और मैं बहुत मैंने ठंडी भी बर्दाश्त की, गर्मी भी बर्दाश्त की, मैं मुसाफिर थका हुआ हूँ। इस बार मोहम्मद का चेहरा देखूंगा मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे बताओ ना मोहम्मद का। अब ऐसे जज्बे में बोले हजरत सलमान फारसी बोले, इनको हाँ बोलो तो भी परेशानी और मना करो तो हजरत सलमान फारसी ने कहा देखो मस्जिद में चले जाओ, वहाँ मालूम हो जाएगा। ये अपने ऊँट को लेकर गए, ऊँट को बाहर बांधा, मस्जिद में गए तो देखा सारे सहाबा रो रहे थे। अरे बोलो सारे सहाबा। ये अंदर गए और जाकर कहा मैं मुसाफिर हूँ, मेरे नबी मोहम्मद को मिलने आया हूँ। जोर से कहा मैं मुसाफिर हूँ, मेरे नबी मोहम्मद को मिलने आया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे नबी मोहम्मद को मिलने आया हूँ। पूरे मजमे ने रोना शुरू किया। उस वक्त एक सहाबी खड़े हो गए, कौन? हजरत अली। बोलो कौन? हजरत अली। अब सुनना, हजरत अली करीब आए, इनको गले लगाए, कहा तुम ईमान कबूल किया है? कहा इस्लाम कबूल किया। कहा पूरा वाक्य सुनाया। हजरत अली भी रोए, सारे सहाबा भी रोए। फिर हजरत अली ने धीरे सबको बिठाया, कुछ खिलाया और खिलाने के बाद कहा 3 दिन हो गए नबी हमको छोड़ के चले गए। क्या हजरत अली रोए होंगे, क्या रोए होंगे, क्या साहब। और इन्होंने जोर जोर से चीख मारी, मैं नबी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा, मैं नबी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा। इन्होंने क्या कहा मालूम है? अली को कहा आप तो दामाद थे ना, तो आप एक काम करो, अपने चेहरा तो नहीं देख पाता, मुझे नबी का कपड़ा तो बता दो, मुझे मेरे नबी का कोई कपड़ा तो बता दो, कम से कम वो कपड़ा तो मैं देखूं। हजरत अली गए फातिमा के पास, अपनी बीवी बोलो, और वहां से हमारे नबी का एक चादर मुबारक लेकर आए। वो चादर मुबारक हजरत अली का लेकर आए कि पूरा मजमा झाड़े मार के रोने लगा। सबको चादर देखकर नबी की याद आ गई और हमारे नबी। और जब हजरत अली ने वो नबी की चादर मुबारक इनको दी, जो अभी आए थे मुसाफिर बनकर, और इन्होंने चादर को जो चूमा है, जो अपने चेहरे से लगाया है, मालूम नहीं घंटे लगा के रोए और रोते रोते कहने लगे बहुत देर कर दी तूने, बहुत देर कर दी तूने, तुझे कपड़ा देखने मिला, तुझे चेहरा देखने तो नहीं मिला ना, तुझे कपड़ा देखने मिला, चेहरा देखने तो नहीं मिला ना। बहुत देर के बाद कपड़ा दिया और हजरत अली को कहा मुझे रोज़े मुबारक पर लेकर जाओ, यानी हमारे नबी की कब्र मुबारक रोज़े मुबारक पर मुझे लेके जाओ। हजरत अली कहते मेरे को नहीं मालूम था कि ये क्या करने वाले, वहां जाकर मैंने तो इनका हाथ पकड़ा, नबी के रोज़े मुबारक पर लेकर गया। हजरत अली कहते मैं भी रोता था, ये भी रोते थे, सहाबा भी रोते थे, रोने में किसी में फर्क नहीं था, सबके आंसू आते थे, किसी की आवाज भी आती थी। लेकिन हजरत अली कहते अचानक ये जो मुसाफिर थे ना, इन्होंने दोनों हाथ उठाए। हजरत अली कहते हमारे को कुछ पूछा नहीं, हाथ उठाकर क्या था मालूम? अल्लाहुम्मा इन तकब्बल का ईमानी वक्त भी जरूरी है, अल्लाहुम्मा इन तकब्बल का ईमानी वक्त भी जरूरी है। इन्होंने अचानक हाथ उठाया, अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह, अगर तूने मेरा ईमान कबूल किया है यहीं पर मुझे मौत दे दे, मेरे नबी के पास मुझे मौत दे दे, मेरे नबी के करीब में मुझे मरना दे दे, ताकि मैं जिस मोहब्बत में आया हूँ मेरे नबी मुझे देख ले। अगर अली कहते मैं उसको रोकता, उस तक मैंने तो धड़ाम से जमीन पे गिरे। कहते अगर अली के तो सब करीब आए, देखा वो तो 1 मिनट में अल्लाह को प्यारे भी हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं ये वाक्य नहीं बताता, बहुत पहले बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ कि बताने के बाद मेरी खुद की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि मैं अपने आप को भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ कि कल कयामत में ये मुसाफिर हमको मिलेंगे और हमको बोलेंगे कि मैंने नबी की मोहब्बत में अपनी जान दे दी थी, कहाँ से सफर करके निकला था, कहाँ आया था, नबी को न मिला तो नबी के कपड़े से मुलाकात की और फिर मैंने नबी के मोहब्बत में अपनी जान दे दी। अगर इसने हमको ये मुसाफिर ने हमको अगर कयामत में पकड़ के बोला मैंने नबी की मोहब्बत में बीवी बच्चों को छोड़कर मदीने आके मैंने जान दे दी, तू नबी की मोहब्बत में दाढ़ी भी नहीं रख सका, तू नबी की मोहब्बत में नमाज भी नहीं पढ़ सका, तुझे किसी ने जान देने तो नहीं कहा ना, हमको तो किसी ने नहीं कहा ना कि इंडिया छोड़ दे, बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, जा मदीना जा, हमारे नबी के रोज़े मुबारक में जाके कह के अल्लाह मेरा ईमान कबूल है तो मुझे मौत दे दे। अब मालूम है हमारी वहां जाके भी दुआ कबूल होए या कबूल ना होए, सवाल ये है कि उन्होंने तो जान दे दी, हमने अब तक हमारे नबी पर सीधा ईमान भी नहीं लाए। हम कहते हैं अमल तो बिल्लाह, हाँ अल्लाह पर ईमान लाए, वह मलाइकती व कुतुबी व रसूली, ये कौन सा ईमान है? ये अल्लाह पर कौन सा ईमान है कि सर के बाल देखो तो हीरो के तरीके से, दाढ़ी देखो तो नहीं है, कपड़े देखो तो आवारा गर्दों के कपड़े थे,
हमारे कपड़ों के ठिकाने नहीं है। क्या हमारे नबी ने हमको ये कपड़े बताए थे? क्या हमारे नबी ने हमको ये चेहरा बताया था? बल्कि माफ करना मेरे दोस्तों, माफ करना। ये सब कपड़े वपड़े की बात छोड़ो, हम तो इतने नालायक हैं कि हमारी माँ भी शायद हमको दुआ देती होगी या नहीं देती होगी। माँ को मारते, माँ को गाली देते, पूछो इस जमाना को। वो बेचारी माँ खाली इतना पूछती है, क्या गया माँ का, क्या गया? माँ इतना पूछती है, इतना सिर्फ पूछे, बेटा कहाँ जाता है, कब आएगा, बेटा आज क्या हुआ? पूछने का नहीं मेरे को, मैं जहाँ भी जाऊँ, आने का होगा तो आऊंगा, जब खाने का होगा तो खाऊंगा। क्यों? तेरी माँ ने 9 महीने तक तुझे पेट में नहीं रखा था, तेरी माँ ने तुझे 2 साल तक अपनी छाती से नहीं लगाया था। क्या हमारी माँ ने लोगों का झाड़ू नहीं किया? क्या हमारी माँ ने लोगों के घर में जाके पोते नहीं मारे? क्या हमारी माँ ने बर्तन नहीं मांजे? क्या हमारी माँ ने कपड़े नहीं धोए? अरे हम लोग उल्टी करते थे, वॉमिट करते थे, वो माँ उठाती थी। हम पेशाब करते थे, पाखाना करते थे, वो माँ साफ करती थी। और हमारी बेचारी को चूम के झूले में सुलाती थी और कहती थी ये मेरा आंखों का तारा है। ये आंखों का तारा नहीं, ये चूल्हे का कोयला निकला है। जो माँ को मारता है, माँ को गाली देता है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता वो आँख कहाँ से लाता जिससे माँ को मारता है। मेरे दोस्तों मेरे को बताओ ना, वो आँख कहाँ से आती है जिस आँख से माँ को डराता है? मेरे को बोला ना, वो जबान कहाँ से आती है जिससे माँ को माँ की गाली देता है? एक बात बताऊं, अभी बड़ी रात आने वाली है। मैंने आपको कहा लिम्बायत में जमा होंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना। उस बड़ी रात में अल्लाह सबको माफ कर देगा, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, वो बड़ी रात आने वाली है ना, कौन सी? शबे, मैंने बोलो ना शबे। वो रात इतनी प्यारी रात आएगी, 15वीं रात आएगी इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। वो रात आएगी, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। उस रात का कमाल ये है मालूम है, आसमान से फरिश्ते आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते। कहा जाता है हमारी जैसी ईद होती है ना, ये रात फरिश्तों की ईद हुआ करती है, बोलो। और अल्लाह भी पहले आसमान पर, अरे बोलो अल्लाह कौन से आसमान पर? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आकर ऐलान करते हैं कोई माफी मांगने वाला। अल्लाह पहले आसमान पर आकर कहता है कोई माफी मांगने वाला, आज मैं उसके गुनाहों को माफ कर दो। है कोई जरूरत वाला, आज मैं उसकी जरूरत पूरी कर दो। है कोई बख्शिश मांगने वाला, आज मैं उसको बख्शिश अता कर दो। है कोई अपना माल मांगने वाला, आबरू मांगने वाला, अरे जो भी मांगने वाला, अल्लाह कहता है मेरी कसम आज मैं उसे अता करूंगा। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ये रात आएगी, सब जागेंगे ना? अल्लाह, रात भर नमाज पढ़ेंगे ना, कारी अहमद अली का बयान सुनेंगे ना, शहरी भी करेंगे ना, और फिर उसके बाद रोजा भी रखेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कबूल नहीं होगा, कुछ भी कबूल नहीं होगा, कुछ भी नहीं, नमाज भी नहीं, रोजा भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, उम्रा भी नहीं। एक सहाबी ने पूछा कौन? कहा जिसकी माँ उससे नाराज होगी, अल्लाह उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा। अल्लाह मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं करेगा। मेरे प्यारो, कितना बोलूं, कैसे बोलूं? चलो अब तो शाबान महीना है, आ गया ना शाबान महीना। रजब की बात भी हो गई, शाबान की बात भी हो गई, अब आ जाओ मेरे प्यारो, रमजान में अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है, करता है ना, करता है ना। हाँ, लेकिन 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 मेरे दोस्तों, एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको रमजान की बहुत अच्छी बात सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक काम के लिए तैयार हो जाओ। कौन 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 तैयार होता है भाई? ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर करो ना, तैयार हो जाओ। होंगे, तैयार होंगे इंशाअल्लाह। क्या काम करने का मालूम है? सबको बोलता हूँ, क्या काम करना मालूम है? ये हम लोग जो भी होता है ना, कभी रैली निकलती है, होती ना, रैली निकली कि नहीं निकली, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, उलमा का कहना है, करते हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या वो रैली अल्लाह कबूल करेगा जिसमें वो आदमी भी होगा जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी? रैली क्यों निकालते, क्यों निकालते? ये बताने के लिए कि इस्लाम जिंदा है, और फजर की नमाज को छोड़ दिया तो इस्लाम जिंदा है, कुरान छोड़ दिया इस्लाम जिंदा है। मैंने मेरे सवाल का जवाब दो, माँ को मारा इस्लाम जिंदा है। आंखों का, ये हमारी आंखें कितनी गलत इस्तेमाल होती है। बाकायदा बोलता है तेरे से नहीं, वो आपको ने पटा दिया। क्यों भाई? इसलिए इसके साथ नहीं हुआ कि इसके साथ फरिश्ता है, और तेरे से पट गई इसलिए तेरे साथ शैतान लगा हुआ है। भाई मेरी बातें सब समझ में आ रही है, आप लोगों को आ रही है? तो कौन कौन तैयार होता है? एक काम के लिए तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी आज से बदल जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए कि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ उसमें पावर
ایسا پاور ہے, آٹومیٹیکلی پاور ہے, ہماری زندگی میں پریورتن آئے گا, ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا, ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا. لیکن پہلے ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں ہاتھ اوپر نہ کریں لیکن دل میں یقین کے ساتھ بولے کل کی جو فجر آئے گی بولو انشاءاللہ. شعبان مہینہ ہے بولو انشاءاللہ. کل کی جو فجر کی نماز یہ مسجد میں فجر کی نماز جو ہوگی, کل کی فجر سے لے کے میرے موت کی شام میری نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے؟ میں نے ساتھ میں بولو کون کون تیار ہے؟ تیار ہے انشاءاللہ. میں نے ساتھ میں بولو نا تیار ہے انشاءاللہ. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, آپ کا عقل حیران ہو جائے گی. قاری عبدالحسین صاحب بہت عجیب بات. مدینے میں ایک عورت زور زور سے دروازہ ٹھوک رہی ہے. کس کا دروازہ ٹھوک رہی معلوم؟ حضرت ابو ہریرہ. ارے بولو کن کا؟ حضرت. اب حضرت ابو ہریرہ تو بیچارے فقیر تھے, چھوٹا سا جھوپڑا تھا. اب ان کا دروازہ ٹھاٹ ٹھوکے تو حضرت ابو ہریرہ بھی گھبرائے کہ بھائی کوئی بھی گھبرا جائے. دروازہ کھولا تو سامنے پردے میں عورت ہے. کہا بہن کیا ہے اتنا زور سے دروازہ کھٹکھٹانا, آخر کیا قیامت آ گئی, کیا ہوا؟ تو عورت کہتی ہے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہے. کیا پوچھنے آئی ہے؟ آواز نہیں آئی. مسئلہ حضرت ابو ہریرہ تو کوئی دروازہ اس طرح کھٹکھٹائے تو چہرہ تو بگڑا ہوا ہوگا نا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے تو میرے نبی کے پاس جاؤ نا, یہاں کیا ضرورت ہے؟ تو عورت نے کہا وہاں جاتے ہوئے شرم ہے تبھی تو آپ کے پاس آئی ہوں, بتاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا پوچھو مسئلہ ہے. اللہ اکبر. وہ عورت نے کیا مسئلہ پوچھا معلوم؟ مجھ سے زنا ہو گیا. اور کہا زنا ہو گیا اور بچہ پیٹ میں رہ گیا. 9 مہینے کے بعد میں نے بچے کو جھلا, لیکن اب بچے کو لے کے جاؤں گا, کوئی بھی پوچھے گا باپ کون ہے, کیا جواب دوں گی؟ تو عورت کہتی چھری لی, بچے کے 2 ٹکڑے کرتی اور اس کو جنگل میں پھینک دیا. اور پھر کہتی ہے ابو ہریرہ اب بتاؤ نا اللہ میرے کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ میرے کو معاف کرے. حضرت ابو ہریرہ غصے میں تھے کہ نہیں تھے؟ کہاں زور سے چلائے, جس کا ترجمہ کہتا ہوں چلی جا. اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اتنا بڑا پاپ کرتی, زنا کرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسی ماں ہے, چھری سے بچے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور بچے کو جنگل میں پھینک کے آتی ہے. کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. عورت روتے روتے بولو, عورت روتے روتے اتنے میں کوئی صحابی آیا, ابو ہریرہ اللہ کے رسول بلا رہے. ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گئے. اللہ کے رسول کے پاس ساتھ میں کہا عورت کو کیا جواب دیا, کیا جواب دیا؟ ہاں حضرت ابو ہریرہ تو غصے میں تھے. اللہ کے رسول کیا جواب دیتا؟ زنا کرائے, حرام کا بچہ پیدا کرے, پھر مار ڈالے. میں نے کہا اللہ معاف نہیں کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک ہمارے نبی نے کہا وہ عورت گنہگار ہے جو زنا کرائے, وہ عورت گنہگار ہے جو اپنے بچے کو مارے. ہماری شریعت اس کو برداشت. لیکن ہمارے نبی نے کہا ابو ہریرہ اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤ, اس سے بڑا پاپی نہ بتاؤ. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے بڑا پاپی کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, اس سے بڑا پاپی وہ ہے جسے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. بس نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. اللہ نہ کرے ہمارے یہاں اگر کوئی عورت ایسا کرے نا, ساری میڈیا سارے چینل گرم ہو جائیں گے. بھائی ان میں وہ واقعہ کیوں, ان میں ایسا ہوا عورت نے زنا کروائی اور اس کے بعد بچہ ہوا, بچے کے 2 ارے میرے دوستوں آج اگر کوئی عورت ایسا کرے پوری دنیا کی میڈیا چلا دی ہے. اللہ کی قسم ان والوں ہم فجر کی نماز چھوڑتے نا پورا آسمان کا میڈیا چلاتا ہے, پورا آسمان کا میڈیا چلاتا ہے. کیا ہم نبی کو ناراض کرنے کے بعد کیا؟ اور ایک بات سنو, آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا, بولو آج جتنے پاپ ہو رہے ہیں نا, ہاں یہ سب ہو رہا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک طرف تو نماز پڑھے گا, دوسری طرف ہم تیرے سے گناہوں کی عادت نکال دیں گے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو گے گناہ ختم ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1, بولو پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سنو, اللہ کہتا نماز پڑھ لے. نماز پڑھے گا کسی کے مال پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا, کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا,
کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. کیوں؟ نماز میں اللہ کہتا وہ پاور ہے. یہاں نماز پڑھتا جائے گا, یہاں اللہ گناہ چھڑاتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, گناہ چھڑاتا جائے گا. اور جب پڑھتا بھی ہو اللہ کے واسطے اور چھڑانے والا بھی اللہ ہو تو اس سے بڑھ کر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہو سکتی. تو بتاؤ بھائی کون بنتے ہیں؟ ہے پکا وعدہ تاکہ گناہ نہیں کریں گے. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. نماز کا وعدہ پکا. بولو ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. آواز کے ساتھ بولو انشاءاللہ. جنگ کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. یعنی ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. پڑھو گے جو نماز انشاءاللہ. یہ کپڑا پہنا ہے آپ لوگوں نے؟ بولو نا. ہاں بولو نا. میں بھی پہنا ہوں. یہ میرا نہیں ہے. بولو یہ کپڑا میرا, یہ محمد کا صدقہ ہے. اگر محمد نہ ہوتے تو اللہ ہم کو کپڑا بھی نہ دیتا. کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ ہمارا نہیں تھا, محمد کا صدقہ ہے. پانی پیا؟ محمد کا صدقہ. یہ بیوی بچے, یہ گھر, یہ آسمان, یہ زمین, بولو یہ محمد کا صدقہ ہے. اب میرے ایک سوال کا جواب دو, میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ہمارے یہ ایریا میں کتے ہیں, کتے بدریش بھائی جواب دینا ان کو اتنا بھاری پڑتا جیسا میں ان کی شادی قبول کرواتا. بھائی حسن بھائی کیسا بھائی کتے ہیں ہمارے ایریا میں. کبھی محبت کرو کتے کے ساتھ. ہاں یوں یوں اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو, کھائے گا کہ نہیں کھائے گا. شام کو 5 بجے سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو. اس کے پاس گھڑی نہیں ہے, کتے کے پاس گھڑی, لیکن دوسرے دن شام کو 5 بجے آپ کے دروازے پر آئے گا نا, اور آپ خوش ہو جائیں گے. اور کل کھلایا تھا 5 بجے, آج برابر 5 بجے آ گیا, لا 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 بریڈ لا سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلایا. کھا کے گیا. بولو کھا کے گیا. کتنے دن ہو گئے؟ تیسرے دن. پھر بولو شام کو. لیکن آج آپ کا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے, آپ کا موڈ خراب ہے. جیسے وہ آ کے بھوکنے لگا, آپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں, روز تیرے کو کھلاؤ. آپ نے ڈنڈا لے کر کے مارا, اور بھی طرح بھوکتا بھوکتا چوتھے دن پھر آیا. وہی شام کو 5 بجے. آپ نے کہا کل ڈنڈا سمجھ میں نہیں آیا تھا, اتنا بڑا پتھر اٹھایا مارا. وہ بیچارے کو لگا, کتے کو بھوکتا بھوکتا چلا گیا. 5ویں دن پھر آیا. آپ نے سوچا یہ کیا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ شاذلی, وہ کہتے کتے سے سبق حاصل کر. وہ 5ویں دن آ کے بولتا ہے, وہ بھوکتا ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ بھو بھو کر کے بھوکتا ہے, لیکن وہ بھوکتے بھوکتے بولتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا 2 دن کھایا تھا, تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا 2 دن کھایا تھا. اب تو ڈنڈا مار, پتھر مار, تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. تیرا دروازہ چھوڑ کے. ارے وہ کتا وفادار ہے کہ تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ہم نے محمد کے ہزاروں کروڑوں احسانات کے ٹکڑے کھائے, اور ان کی شریعت چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ بنا لیا. تو کتے سے بھی گیا گزرا کہ نماز نہیں پڑتا, اس کو تو کتے سے سبق لینا چاہیے. اسی لیے بہت بڑے اللہ کے ولی پیرانے پیر غوث پاک عالم ربانی شہید سبحانی بولے شیخ عبد القادر جیلانی, وہ تو صاف لفظوں میں, اتنی ہمت تو کسی کو نہ ہو, لیکن وہ اللہ کے ولی صاف شبدوں میں بولتے چلے گئے. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. شیخ عبد القادر جیلانی اپنا سینہ ٹھوک کر ڈنکے کی چوٹ پر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے بغداد شریف میں آرام فرما رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر بول کے چلے گئے, جس نے ایک فرض نماز کو چھوڑا اور مر گیا اور قضا نہیں کیا, کہتے میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ, اتنے بڑے اللہ کے ولی بول کے چلے گئے. تو چلو بھائی, میں اب رمضان آ جاوے, رمضان پر کسی کا جب بھی ہو گیا, شعبان بھی ہو گیا, رمضان کے بارے میں صرف ایک بات بتا دو, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کون سا مہینہ آئے گا اس کے بعد؟ رمضان. یہ رمضان کو رمضان کیوں بولتے نہیں من؟ ارے بھائی بولو نا, آنے والا مہینہ کون سا؟ رمضان. اس کو کیوں رمضان؟ حسن بھائی تو ماشاءاللہ چاچا اسکول کے پرنسپل ہے. رمضان سنو, اور قرآن میں بھی نام دیا, قرآن میں نام دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آج سن لو میرے پیارو, عربی زبان میں رمضان کے معنی آتے ہیں کوئی چیز کو جلانا. بولو کوئی چیز کو جلانا, اور جلانے کے بعد اس کو راکھ بنا دینا, پاؤڈر. جیسا آپ نے لکڑی لی, بولو اس کو جلایا تو کالی ہو گیا, آپ نے اور جلایا, اتنا جلایا تو اس کا کیا بن گیا, اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا. بس رمضان کا یہ ترجمہ ہے, کسی چیز کو جلانا
पाउडर बनाना और हवा में। रमजान को रमजान महीना इसलिए कहते हैं कि जब रमजान आता है अल्लाह हम सब के गुनाहों को जला देता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ जला नहीं देता है, अल्लाह हमारे गुनाहों को जलाता 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 राख बना देता, पाउडर बना देता और अल्लाह हवा में उड़ा देता और अल्लाह कहता मेरी कसम मेरे बंदे ने कोई गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इतना प्यारा महीना आने वाला है, बड़ी रात शब बारात आने वाली है, तो चलो ना आज हम एक पहला कदम उठाए, वो हमारा कदम होगा 5 वक्त की नमाज। इंशाअल्लाह। आप भी, हमारी माँ बहने बेटियां, ये फर्स्ट कदम होगा। फिर हम आगे 15वीं शाबान को जमा होंगे, वहाँ दूसरा कदम उठाएंगे। रमजान करते करते अल्लाह हमको सच्चा पक्का एक ईमान वाला बना देगा और नमाजी बना देगा। सब करेंगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा बोल दो भाई मुस्तफा का दामन नहीं छोड़, आवाज से बोलो भाई मुस्तफा का दामन नहीं छोड़। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मेरे को एक दो ऐलान करना है, वो कर लूँ, उसके बाद से हम चलेंगे इंशाअल्लाह। कितने बजे भाई? तो फिक्र मत करना, 1 घंटा बिफोर है भाई। यहाँ पे लिखा है तो मरहूम रहमत बीबी, मरहूम अमरीन बीबी और सबके लिए, और क्या नाम लिखा है, सबके लिए मगफिरत, यानी सब मरहूमीन है। अरे दुआ करो ना अल्लाह तमाम मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए, आमीन बोलो। अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। देखो मैं 2-3 ऐलान करूंगा, बहुत अच्छे ऐलान करूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरा पहला ऐलान है आपका शुक्रिया अदा करना। अगर मैं कुछ ज्यादा बोला तो मेरे को माफ कर देना। कर दिया माफ? नहीं बोलो ना, कर दिया माफ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग बहुत देर से बैठे, गर्मी के मौसम में बैठे, गर्मी भी लग रही होगी, देखो मेरे को भी पसीना हो रहा, आपको भी हो रहा, तो बस ये गर्मी जो हमने बर्दाश्त की ना, इंशाअल्लाह हमने प्यारे नबी की बात की है, उनके सदके में अल्लाह जहन्नम की गर्मी से बचा देगा इंशाअल्लाह। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, माओ का, बहनों का, बेटियों का, खास करके हमारे हसन भाई चच्चा स्कूल वालों का। इनकी मरहूमा वालिदा के इंसान सवाब के लिए हम जमा है, दुआ करो। इनकी वालिदा जिनकी ये खिदमत करते थे, मोहब्बत करते थे, आज अल्लाह को प्यारी हो गई, दुआ करो अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की खुशबू फैलाए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बदरेश भाई जो यहाँ के बड़े जिम्मेदार है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत देवे और अल्लाह खूब काम करने की तौफीक देवे। और इसी तरह हमारे कारी अकील साहब, मुन्ना भाई और मोहसिन भाई और हमारे मौलाना उस्मान साहब और ये हमारे कारी हकीम साहब, हाफिज अलमाद साहब। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मोहसिन भाई का, मोहसिन भाई लकड़े वाले, जो मेरे को, मैं तो यहाँ नहीं था भाई, मैं तो वहाँ अपना ये कीम की तरफ में था, वहाँ से मेरे को यहाँ पे लेकर आए, अब वापस मेरे को मेरे घर तक छोड़ेंगे। तो मोहसिन भाई लकड़े वाले का, उनके वालिद मोहतरम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन भाई ने खाना खिलाया, टॉप का खाना था, बदरेश भाई खाया आपने? मिस किया आपने, जरूर खाना। ये लोग बहुत होशियार है, बहुत होशियार है ये लोग, वेज नॉन वेज सी फूड सब साथ में, ताकि मौलाना एक बार खा के जाए वापस नाम ही नहीं लेके आने का। ये मैं पहले ऊन आया करता था ना, जब भी ऊन आता था ना, इसकी अगर दावत होती थी। आज 8 महीने हो गए, इसकी बीवी ने मना कर दिया, इसलिए आज मेरे बाजू में बैठा था, मैं बहुत कम खाया। कम से कम बीवी को जाके बोले मौलाना आप ज्यादा नहीं खाता, बहुत कम खाता है। हाँ हसन भाई सही बोला गलत बोला? कभी तो भूल से दावत दे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैंने एक ऐलान कर दिया, आप सबका शुक्रिया और माफी चाहता हूँ आपसे। और दूसरा ऐलान मेरे को करना है, आजकल बदरेश भाई कुछ बीमारियां ऐसी है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, जैसे डायबिटीज, प्रेशर, ये 2 बीमारियां तो है, आती है तो जाती। हाँ दवाएं हैं जो कंट्रोल करती है, इंसुलिन है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता, मगर खत्म नहीं होती। और 2 बीमारियां ऐसी है जो, तो एक तो कैंसर। कैसा आता है कैंसर भाई? अचानक बुखार आया, फिर बुखार बढ़ा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, और फिर बड़े रिपोर्ट में गया तो हाँ कैंसर लास्ट स्टेज, सब रोना धोना शुरू हो जाता है और चला भी जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है। इसी तरह अटैक बहुत खतरनाक, अच्छा खासा बैठा है, यूँ पकड़ लिया, अरे दोस्तों के साथ बात करता है, यूँ पकड़ लिया, अरे एम्बुलेंस में डालो, वहाँ गए, डॉक्टर ने कह दिया सॉरी मामला खत्म हो गया। अरे हम लोग बोलते कल तो मेरे साथ बैठा था, कल तो खाता था। हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, प्रेशर और भी कुछ बीमारियां हैं जो जाती नहीं, जैसे किसी को कोई चमड़ी की बीमारी होती है तो जाती नहीं है।
تو دوائی تو کرتے ہیں اور کریں گے بولے انشاءاللہ، لیکن دوا کرنا، علاج کرانا یہ بھی ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اس لیے ہم ڈاکٹروں کے احسان مند ہیں، بلکہ آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ پڑھو، دین دنیا دونوں علوم پڑھو. اس وقت ڈاکٹر، میرے دوست آرکیٹیکٹ، کانٹریکٹر، لائر، بیرسٹر، وکیل، سب کی ہم کو ضرورت ہے، حافظ، قاری، عالم کی بھی ضرورت ہے. تو میرے پیاروں علاج تو کریں گے، لیکن میں بہت سوچتا رہا قاری صاحب، یہ سب بیماری ہے، کنٹرول ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتا. ایک دعا ملی جو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، وہ دعا میں لے کر آیا ہوں. پڑھو گی انشاءاللہ؟ وہ دعا پڑھ لو بھائی، دعا پڑھ لو، صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، جتنی مرتبہ پڑھنا پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا وہ بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، سمجھو یہ دعا میں اس کا علاج ہے. جہاں سب کے علاج ختم ہوتے ہیں وہاں محمد کا علاج شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کارڈ میں لے کر آیا. کن کو دیا وہ کارڈ؟ کفایت بھائی. کون ہے وہ کفایت بھائی؟ مجمع میں کوئی کفایت بھائی ہے، ان کے پاس یہ کارڈ ہے. میں کفایت بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ پیچھے کی طرف دعا کے بعد چلے جائے تاکہ ہر آدمی جائے. کیونکہ ہم لوگ والے کیا کرتے معلوم ہے، اب سب کو معلوم پڑ گیا نا کہ یہ کارڈ پڑھیں گے تو اس سے بیماری نہیں ہوگی، تو کھینچتے زور زور سے. ارے اس میں ہمارے نبی کا نام ہے، اس میں دعا ہے، اللہ کا نام ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں، میں تو 500 کارڈ لایا، آپ کو کم پڑے تو مانگنا نہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں سے گندی چیزیں ڈیلیٹ کرو اور پیارے نبی کی دعائیں لاؤ، آپ کا موبائل بھی جنتی بن جائے گا. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ. تو یہ دعا کفایت بھائی کے پاس ہے، وہ عربی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے. ہماری ماں بہنیں بھی لے کر جائے، آپ بھی لے کر جائے. یہ میرے 2 اعلان، تو آپ کا شکریہ ادا کیا، اور ایک تو یہ ماشاءاللہ یہ کارڈ. اب ایک اعلان اور کرنا ہے، یہ شعبان مہینہ ہے. کروں بھائی اعلان کروں؟ ہاں بولو نا. ہاں مجمے کو ہاں بولا کہ میرے ناک میں جما گیا. آپ کی بیٹری چارج کرتے کب کا فیل ہو گیا تھا بھائی. بولو نا، دو گے نہیں انشاءاللہ؟ دیکھو یہ ہمارے کیم اور کوسمبا کے بیچ میں ایک گاؤں ہے موٹی نروئی. شاید بہت سو نے دیکھا ہوگا، نہیں بھی دیکھا ہوگا، لیکن ہائی وے نمبر 8 کے بالکل کنارے پر، یعنی جیسے یہ ہائی وے اور یہ ادھر مسجد ہے، اور اس کے 3-4 کلومیٹر پر کوئی مسجد نہیں ہے. اب معاملہ، میں کبھی بیان کے بعد چندہ وندہ، میرے کو بیان اور چندے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ بیان الگ چیز ہے، چندہ الگ چیز ہے. لیکن ایمرجنسی کال پر میں یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ وہ مسجد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورے گاؤں کی ایک ہی مسجد، 400 بچے وہاں پر پڑھتے، ان کی بھی وہی مسجد، علماء کی بھی وہی مسجد، اور وہاں سے 3-4 کلومیٹر پر کوئی مسجد نہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے ظہر کا وقت ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں جماعت بنا رہے، کچھ لوگ وہاں جماعت بنا رہے، کچھ لوگ کوئی زمین پہ پڑھ رہے، کچھ لوگ وہاں کوئی باغ کی طرف چلے جاتے. تو میرے پیاروں ہمارے صورت میں کیا ہے، ایک مسجد کنسٹرکشن میں ہو، بنتی ہو، تو دوسری مسجد میں گئے. اب سب سے بڑی ایمرجنسی فکر یہ کہ رمضان مہینہ آ رہا ہے. اب رمضان مہینے میں اگر وہ مسجد تیار نہیں ہوئی تو بتاؤ گرمی میں روزے کی حالت میں کون 3 کلومیٹر کا سفر کرے گا؟ کتنوں کی نمازیں جائے گی؟ تو ہمیں امت کی نمازیں بچانا ہے، اس لیے کہ اسی مسجد میں سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے، افطاری کا انتظام بھی ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا انتظام ہوتا ہے، تراویح اور وتر کا انتظام ہوتا ہے. اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے. تو ہم یہ سوچ کر آئے کہ پوری مسجد تو ویسے بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن کم سے کم نیچے کا جماعت خانہ بن جائے اور رمضان میں شروع ہو جائے تو پورا گاؤں نماز پڑھنے والا بن جائے، ورنہ قریب 3 کلومیٹر کہاں دور جائے گا نماز پڑھنے کے لیے. تو میں یہاں پہ رومال رکھوں گا، یہاں پہ یہاں رومال ہوگا، یہاں میں بیٹھوں گا، آپ کی ملاقات کروں گا. آپ ایک طرف سے آؤ گے، ملاقات کرو گے، رومال میں جو بھی بن پڑے گا آپ ڈالو گے. اللہ یہ نہیں دیکھتا تم کیا دیتے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے کون سے دل سے تم دیتے ہو. بھائی سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کوئی بھی یہاں سے خالی نہیں جائے گا، جو ہوگا ڈالتے ہوئے جائے گا انشاءاللہ. ایک کنجوس بیٹھا ہے ملٹری کیمپ میں کام کرتا ہوا، تو نے اس دن میرے کو 10,000 کا وعدہ کیا تھا، وہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا. ایسا مت کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ بھائی نے میرے کو 10,000 کا وعدہ کیا تھا اور آج آرام سے میرے ساتھ کھایا. خیر اللہ اس کو اچھا رکھے. میرا بہت پیارا دوست ہے ہمارا صابر بھائی، اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے، تندرستی دے. ان کے بیان، ان کے یہ کہاں کی تاریخ لے کے آتے وہاں میں جاتا ہوں، اللہ ان کے جان مال میں برکت دے. مگر 10,000 نہ بھولنا ورنہ تیسرے بیان میں پھر پکڑا جائے گا. ہمارے پاس تو کرسی اور مائک ہے. بدریش بھائی کو پوچھو، جن کو جو بولنا بولو، اپن مائک پہ پٹافٹ بولتے. ہم کو اللہ نے ایسا دیا ہے کہ سب کو بات پہنچ جائے، تو بھائی سب اللہ کے گھر کے واسطے دیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ ایک میٹر لے کے نہیں آیا ہوں، 2 میٹر لے کے آیا ہوں. میں بجنور آپ نے نام سنا ہوگا، بجنور وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے آملہ، وہاں ایک مدرسہ ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تقریباً 250-300 بچے پڑھتے ہیں. تو وہاں کا جو سلیب ہوتا ہے نا، سلیب وہ معلوم نہیں کیا ہوا، وہ آدھا سلیب گر گیا. تو وہاں سے حافظ نوشاد
خاص بیٹھا ہے, یہاں بیٹھے ہوں گے, وہ خاص بجنور سے آئے. مجھے کہا مولانا آپ اپنی مسجد کا کرتے ہو تو میرا بھی ساتھ میں اعلان کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, رومال میں جو بھی آ جائے گا, یا تو مدرسے کا سلیب بنے گا وہ بھی اللہ کے واسطے, یا مسجد بنے گی وہ بھی ہمارا, تو دونوں جگہ جائے گا کس کے پاس, اور ہم کو اللہ دے گا کیا اس سے بڑھ. بھائی آپ لوگ اس میں ڈالو گے, کوئی 100 کوئی 500 کوئی 1000 کوئی 2000 ڈالیں گے, اللہ کیا دے گا, کیا دے گا. پہلی دنیا میں کیا ملے گا وہ تو جنت تو ملے گی, دنیا میں کیا ملے گا. اللہ کہتا ہے جن کے ڈالنا, اتنا دوں گا میرا بندہ تو جن بھی نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. اللہ کہتا میرا بندہ دے دے, میں اتنا دوں گا تو جن بھی نہیں پائے گا. تو دیکھو دو تقاضے ہیں, ایک یہاں گجرات کا تقاضا موتی نرولی کا, ایک بجنور کا تقاضا, ایک مدرسے کا سلیب گر گیا ہے, ایک مسجد کا بننا ہے. اچھا, اور اگر کوئی میرا بھائی ایک دم فینٹاسٹک, ایک دم ترنت جنت میں جانا چاہتا ہو, تو ہمارے وہاں کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی اگر ایک مصلی لے لے, کتنا مصلی, یعنی ایک مصلی کی جگہ لے لے وہاں مسجد میں, تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مر جائے گا, اس کی اولاد مر جائے گی, لیکن لوگ اس پہ نماز پڑھیں گے, قیامت تک اس کو ثواب ملے گا. ایک مصلی 15,000 روپے کا. بولو ایک مصلی, جو مصلی لے لے اس کی مرضی, نہیں تو یہاں ملاقات کرتے جاوے, یہاں رکھتے جاوے اور سلام کر کے جاتا جاوے, تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے, وہ ایک بہن یوں سمجھے کہ وہ قاری احمد علی کی بہن ہے, وہی کھڑی ہو جاوے اور وہاں یہ کام کرے, اور وہ امانت یہاں تک پہنچا دے, تاکہ یہ امانت 2 حصوں میں تقسیم کر کے بجنور والے کو بجنور کا, گجرات والے کو گجرات کا, ان کو گجرات ملا, ان کو بجنور ملا, دینے والوں کو جنت اللہ دے گا انشاءاللہ. بھائی سب کریں گے. چلو اب سب لوگ گردن جھکا دو, 2 منٹ اللہ کا ذکر, 2 منٹ ہم پیارے نبی پر درود پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ, اور ملاقات صحیح طریقے سے کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, سلام کرنے کا, میں سلام کا جواب. سب لوگ گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, اور بلند آواز سے شروع کریں. لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میری زبان پر محمد پورا مجمع بولے گا, آواز نہیں آ رہی. صلی اللہ شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين.
محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد البطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المؤمنين أغثنا، يا معين المؤمنين أعنا، يا محب الثواب تب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم. اللهم أجرنا من حر جهنم، اللهم أجرنا من حر جهنم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ جمعہ کی بات ہے، شعبان مہینہ ہے، جمعہ کی بات ہے. اللہ مہینہ تو تیرے نبی کا مہینہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ ہم محمدی مہینے میں ہیں اور پھر جمعہ کی رات بھی ہے اللہ. اور اللہ تیری اور تیرے نبی کی باتیں بھی ہوئی ہے اللہ کہ اللہ یہ مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اللہ، کوئی تو تیرا ولی ہوگا جو رات کے اندھیرے میں روتا ہوگا، تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا. اللہ آج شعبان مہینے کی برکت سے، اس ولی کی برکت سے، جمعہ کی رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہاں تو مسافر بھی بیٹھے ہیں اللہ، ہم گنہگار بھی بیٹھے ہیں اللہ کہ اللہ شعبان بھی اللہ، بڑی رات بھی آنے والی ہے اللہ، فیصلے کی رات بھی آنے والی ہے اللہ. اللہ ہمارے ایمان کا فیصلہ فرما دے، ہمارے موت کے وقت کلمے کا فیصلہ فرما دے. اللہ بڑی رات آئے گی، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کون عزت والا کون ذلیل، فیصلہ ہو جائے گا پورے سال کون امیر کون غریب، فیصلہ ہو جائے گا کون صحیح کون تندرست کون بیمار. اللہ یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا کس سے کلمہ چھین لیا جائے گا. اللہ ہمیں بچا لے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ. بہت گنہگار ہے اللہ، کیا کہے کس کو کہے کیسے بولے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. صرف اپنے گناہوں کو سوچتے رہتے ہیں اللہ، کیسے کیسے پہاڑ جیسے ہم نے گناہ کیا اللہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم گنہگار ہیں اللہ، پورا بدن ہمارا گنہگار ہے، پوری زمین کو گناہ سے بھر دیا اللہ. ہماری آنکھیں گنہگار، کان گنہگار، زبان گنہگار، ہاتھ پاؤں شرمگار، سب گنہگار. بس اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ. اللہ تو بہت پیارا ہے اللہ، اللہ تو اتنا پیارا ہے، تو نے ہمارے سب گناہ دیکھے اللہ، ہم کو معلوم ہے تو نے سب گناہ دیکھے، لیکن کبھی تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے پیسہ نہیں سپایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے گئے، تو دیتا گیا دیتا گیا. تو نے ایک بار بھی نہیں پوچھا میرا بندہ دھوکہ کیوں دیتا کہ اللہ ہم سب کی روزی میں برکت دیتے. اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، راتوں کو نیند نہیں آتی، بہت لوگ پریشان ہے اللہ. کتنے ایسے بھی آتے کہتے مولانا کھانے کو بھی نہیں اب تو مولانا کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. اور اللہ صحیح ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اللہ، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے اللہ سب کی روزی میں برکت دے دے اللہ. اللہ جیسے بھی حالات آئے ہماری روزی میں برکت دے دے اللہ. روزی کا مالک تو تو ہی ہے نا اللہ. اللہ سب کو روزی دے دے اللہ، بیٹی صاحب حلال برکت والی روزی دے دے. بہت سے قرضے میں ڈوبے اللہ، پیسے کے قرضے ادا کروا دے. کتنی ہماری بیٹیاں بہنیں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کنواری کے اللہ ابا
ابا انتظار کرتے کب رشتہ آئے گا، وہ بیٹی سوچتی ہے، وہ بہن سوچتی ہے کیا ہوگا. اللہ غیب سے سب کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ سارے کنواروں کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جو شادی شدہ ان میں آپس میں محبت مودت سکون عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اللہ حافظ کامل بنا، عالم بعمل بنا، دین دنیا دونوں علوم دے دے اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ ہم نے جتنے بیمار ہیں، بہت بیمار ہے اللہ، دوا کھائے کھائے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا کر دے. اے اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے. اللہ ہماری ماؤں کو نمازی بنا دے، بہنوں بیٹیوں کو نمازی بنا دے. اللہ یہ پورے علاقے کو نمازی بنا دے. اللہ دنیا کے ہر چلنے والے کو نمازی بنا دے. اللہ ہمیں حق بتا دے، حق پہ چلنے والا بنا دے، حق پہ جمنے والا بنا دے. اللہ غلط بھی ہم کو بتا دے اور اس سے بچنے والا بنا دے. کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ جتنے مجمع میں معلوم ہے کون کون کیا مرادیں سے بیٹھا ہوگا، اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اور اللہ ایک دعا مانگتے، اللہ بہت پیاری دعا مانگے، اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر برکت دے. اللہ میری ماں بہت بیمار ہے، اللہ میری ماں بہت ابھی بیان سے پہلے بھی مل کے آیا ہے. میری ماں کا چہرہ دیکھا کیا کہنا چاہتی وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اے اللہ ہم سب کی ماؤں کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، شفا دے دے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے. پھر اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے لیے حسن بھائی، ہمارے بھائی ماں چلی گئی، اللہ کتنوں کی مائیں چلی گئی، اللہ چلی جاتی واپس نہیں آتی. اللہ وہ کیسا دن اللہ جب ماں کا جنازہ ہوتا ہے، وہ کیسا دن ہوتا ہے جب ماں کے کفن کے کپڑے کو چھوتا ہے، کیسا دن ہوتا ہے جب ماں کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھتا ہے. اللہ وہ بڑا عجب دن ہوتا ہے جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہے، اللہ قبر میں رکھتا ہے. اے اللہ قبر پہ مٹی ماری جاتی ہے. اللہ ہم تو گھر پہ آ جاتے، ہم کو جیسے آواز آتی میری ماں کہاں چلی گئی، میرا ابا کہاں چلے گئے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے. اے اللہ پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.